ڈوب گئی، پانی میں ڈوب گئی۔ اب اس نے گاؤں والوں کو جمع کیا، وہ میری بیوی پانی میں ڈوب گئی، سب آؤ اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ تو اب پانی وہاں سے بہہ کر آ رہا ہے، وہاں سے بہہ کر آ رہا ہے پانی کا بہاؤ یوں ہے تو بہت بیوی یوں گئی ہوگی نا۔ اب سارے گاؤں والے یوں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ یوں جا رہا ہے، پانی کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بیوقوفا، پانی تو وہاں سے آ رہا ہے، بیوی یوں گئی ہوگی۔ اس نے کہا سارے زندگی اٹھ کے پاس سے پیچھے کی طرف گئی ہے، ابھی پیچھے جانے گئی ہوگی، ابھی جانے گئی پیچھے کی طرف گئی ہوگی۔ تو عقل کا موٹا پن دیکھیں، دماغ کی خرابی دیکھیں کہ تم نے فتویٰ لگایا کہ ہمیں فتویٰ کیا اور اگر نہیں لگا کہ کھانے میں ساتھ لوگ نہیں یہ تو دیہات والا بولے میں بول لانت جاتا تھا، لانت کی ہے، ماں سے زنا کیا، ثابت کر کے میں نے ماں سے زنا نہیں کیا۔ وہ ہمارے ہاں ایک سیاسی جماعت تھی، اس نے ایک دوسری سیاسی جماعت پہ الزام لگایا کہ جی اس سے بڑے حرام کے پیسے جمع کیے، اس سے بڑے کرپشن کے پیسے جمع کیے۔ تو جب سپریم کورٹ میں کیس گیا تو ظاہر ہے وہاں تو ثابت کرنا تھا، تو ثابت کچھ نہ کر سکے۔ تو میں نے خود سنا یہ بیان، اس جماعت کے سربراہ نے کہا ہمارا کام الزام لگانا تھا، ثابت تو وہ کرے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، ہم نے کرپشن، تو یہ حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ دوسری بات دیکھو، کیا آج کل اگر آمزہ خان کہہ رہے کہ اس پر آپ مولانا گنگوئی صاحب کی مہر تھی، دستخط تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سارے معاشرہ ترقی یافتہ آج کل دور میں رہتے ہیں، کیا صدر سے 20 30 روپے کی جعلی سندیں نہیں بن سکتی؟ بولو بنتی، آپ نے تو نہیں بنائی ہوگی لیکن معلومات تو ہوتی نا، کیا کہتے ہیں بریلیوں کے ساتھ تو آپ کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو کس نے بتایا ہوگا میں نے اپنے لیے بنائی ہے۔ تو آج کل کے دور میں جب جعلی سند بن سکتی ہے اور ایسی سند کے بالکل اصل کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ ہمارے امام صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ کسی آدمی کو سعودی عرب میں پکڑ لیا پولیس نے جعلی لائسنس پر، تو پولیس والے نے کہا کہ اللہ کے بندے جعلی بنوانا بھی تھا تو کسی پاکستانی سے بنواتا، ہمارا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا اس کو، وہ ایسا پکا کام کر کے دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں درے میں آپ ماشاءاللہ آپ لوہا لے کر جائیں، بہترین روسی کلاشنکوف آپ کو بنا کر دیں گے، روسی سے بھی اچھی کلاشنکوف ہوگی، ایسا آپ کو بنا کر دیں گے، حالانکہ ہوگا 2 نمبر مقامی کلاشنکوف ہوگی، روسی سے بھی اچھا کام کرے گی، AK-47۔ تو آج کے دور میں اگر جعلی سند بن سکتی ہے تو کس نے اگر مولانا گنگوئی کو بدنام کرنے کے لیے جعلی فتویٰ بنا دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ دستخط ہم نے اپنے طلباء کو خود دیکھا جو ہمارے جیسے دستخط کر سکتے، زمانہ طالب علم میں ہم نے دیکھا استادوں کے دستخط کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی آپ بعض طالب علم ایسے ہوں گے اس کو ناظم تعلیمات کا دستخط آتا ہوگا تاکہ چھٹی کی مصیبت نہ جھیلنی پڑے، تو اگر مولانا گنگوئی کے دستخط نے کر لیا تو کیا ہو؟ رہی مہر آپ ابھی کاغذ پہ کوئی سی بھی مہر لے جائے، اپنے مدرسے کی لے جائے، صدر میں جیسے مدرسے کی مہر ہے ویسی بنا کر نہیں دے دے گا، تو تیرے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ بھئی یہ سند جعلی بھی ہو سکتی ہے، یہ فتویٰ جعلی بھی ہو سکتا ہے، یہ مہر جعلی بھی ہو، کم سے کم مولانا گنگوئی سے رابطہ تو کر لے کہ بھئی تو نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ نہیں دیا۔ مزے کی بات، آمزہ خان کی کتاب ابحاث اخیرہ اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں خود آمزہ خان بریلوی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میرے باپ کے نام سے لوگوں نے جعلی مہریں بھی بنائی ہیں اور جعلی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو عقل کے پٹھو، اگر تیرے باپ کے نام پر جعلی کتابیں بھی آ سکتی ہے، جعلی مہریں بھی آ سکتی ہے، تو کیا مولانا گنگوئی صاحب کے نام پر نہیں آ سکتی؟ اور مزے کی بات، ان جعلی کتابوں کو جب بعض علماء دیوبند نے غلط فہمی کی بنیاد پر پیش کیا کہ بھئی تیرے ابے کی کتاب ہے، تو بریلیوں نے اتنے صفحے گالیوں کے لکھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم بے شرم ہو، تم بے حیا ہو، تم بھانڈ ہو، پتہ نہیں کیا کیا گندی گالیاں دی کہ تم جعلی کتاب ہماری طرف منسوب کرتے ہو۔ بدبختو، تمہارے نام پر چھپی ہوئی کتابیں اگر کوئی تمہاری طرف منسوب کرے، تم اس کو گالیاں دو، تو ہمارے نام پر تم وہ فتویٰ منسوب کرے تو چھاپا بھی ہم نے نہیں ہے۔ ایک کتاب آئی ہے روح اعلیٰ حضرت کی فریاد، روح اعلیٰ حضرت کی، اس پر کتاب لکھنے والے کا بھی نام ہے، کہاں سے لکھی ہے، کہاں سے چھپی ہے، اس کا بھی نام ہے، وہ ہے بریلیوں کے خلاف، لکھنے والا بریلوی،
بریلی کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری کتاب نہیں، یہ جعلی کتاب ہے۔ یہاں یہ اصول کہاں چلا گیا؟ یہ جعلی فتویٰ بناتے ہوئے تمہیں خیال نہیں ہے کہ فتویٰ اصل ہے یا جعلی؟ اور مزے کی بات سنو، ایک کتاب ہے بریلیوں کی دیوان محمدی، بڑی اس پہ کفریات ہیں۔ بریلیوں کے ایک مناظر پنڈی کے جاہل اجہل مفتی حنیف قریشی، اس کے پاس بھی ہماری فون پر بڑی باتیں ہوئی ہیں، نیٹ پر موجود ہے، وہاں اس کی علمی اوقات دیکھ لینا۔ مفتی حنیف قریشی کا ایک اور جاہل غیر مقلد طالب الرحمن کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں طالب الرحمن نے دیوان محمدی پیش کی، اور دیوان محمدی چھپی ہوئی ہے، بریلیوں کی اپنی کتاب ہے، بریلیوں کے آستانے سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر احمد سعید کاظمی کی تقریض ہے۔ حنیف قریشی نے کہا یہ تقریض جعلی ہے، یہ تقریض۔ اب جب کتاب تمہارے آستانے سے چھپی ہوئی اور کئی عرصے سے چھپ رہی ہے، اس پر تمہاری مولوی کی تقریض جس کی تردید آج تک نہیں آئی وہ جعلی ہو سکتی ہے، تو تمہیں اس فتوے کو گھڑتے ہوئے اور اس پر فتویٰ لگاتے ہوئے حیا اور شرم نہیں آئی؟ ایک اور حوالہ، ایک کتاب لاہور سے چھپی ہے، پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں۔ اس میں ایک بہت بڑے بریلوی مفتی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو میرے خلاف فتویٰ چھاپا ہے وہ فتویٰ جعلی ہے، یہ فتویٰ جعلی ہے، ان سے دھوکے سے لیا گیا۔ آگے کہ نہیں آگے؟ تمہارا مولوی فتویٰ دے وہ جعلی ہو سکتے ہیں، تمہیں یہاں یہ خیال نہیں آیا؟ ایک اور حوالہ، نیٹ پر یہ فتویٰ گردش کر رہا ہے، ہمارے پاس بھی اس کی فوٹو کاپی ہے۔ بریلیوں کا ایک بہت بڑا مناظر تو خیر نہیں، مولوی گزرا، مولوی منظور فیضی، مقام رسول جس کی مشہور کتاب ہے، اس کے ایک فتویٰ ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، ہمارے اس کی فوٹو کاپی بھی ہے۔ وہ فتویٰ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، ہاتھ سے، کمپیوٹرائز بھی نہیں، ہاتھ سے۔ اس پر اس کے مدرسے کی مہر بھی ہے اور دستخط بھی ہے۔ اس فتوے میں اس نے دو باتیں کی، ایک تو کہا کہ معاذ اللہ یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارا امام ہے، ہمارا بڑا ہے، ہم اس کو فاسق فاجر نہیں کہتا، لیاذ باللہ۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند مسلمان تھے، مومن تھے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس کفر کے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ بریلوی کہتے ہیں یہ فتویٰ جعلی ہے، یہ فتویٰ اب ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، تمہارے مدرسے کی مہر ہے، تمہارے مولوی کے دستخط ہیں، اگر وہ جعلی ہو سکتے ہیں تو تمہیں اس پر فتویٰ لگاتے حیا اور شرم نہیں آئی؟ یہ کیسے اصلی ہو سکتے ہیں یہ بھی تو مجھے بتاؤ نا۔ پھر مولانا مرتضی چاند پوری صاحب رحمہ اللہ کو جب آخر دور میں پتہ چلا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اس قسم کا فتویٰ منسوب کیا مولانا گنگوئی صاحب کی طرف رحمہ اللہ، تو انہوں نے باقاعدہ مولانا گنگوئی صاحب کو خط لکھا جو رسائل چاند پوری جلد اول صفحہ نمبر 106، رسائل چاند پوری جلد دوم صفحہ نمبر 356 پر ہے۔ اس میں ان سے پوچھا حضرت بریلوی ایک فتویٰ آپ کی طرف منسوب کر کے لیے گھوم رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا فتویٰ دیا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بول سکتا ہے، کیا واقعتاً ایسا کوئی فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ کہا میرے وہم و خیال میں بھی ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور میں خود ایسے آدمی کو کافر سمجھتا ہوں۔ تو جس فتوے کا کوئی ثبوت ہی سرے سے نہیں ہے، ہم نے احتمالات ذکر کر لیے، میں نے کیا کہا تھا 99 احتمال بھی ہوں، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، عام استدلال بھی محتمل سے باطل ہو جاتا ہے۔ کفر کا فتویٰ تو پھر نہایت الجنایہ ہے، ثبوت بھی نہایہ۔ جہاں اتنے زیادہ احتمالات ہو کہ مہر بھی جعلی ہو سکتی ہے، دستخط بھی جعلی ہو سکتے ہیں، فتویٰ بھی جعلی ہو سکتا ہے، وہاں جس کی طرف منسوب کرے خود اس کی تردید آ گئی ہے، اب اس کے بعد بھی تم کو نہیں چونکہ میں نے کہہ دیا کہ تو کافر ہے، اب اللہ معاف کرے، اللہ بھی اتر آیا، فرشتہ بھی اتر آیا کہ تو مسلمان ہے، میں تجھے مسلمان ماننے کو تیار ہوں۔ اب یہ دجل، ضد، تعصب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب آج تم نے بھی تسلیم کر لیا،
آج تم بھی جب میدان مناظرے میں اس فتوے کا ذکر نہیں کرتے، اس کو گفتگو کے لیے پیش نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے تم نے بھی مان لیا نا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ اب رجوع نہ کرنا، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، آمزہ خان کو جھوٹا کذاب اور دجال تسلیم نہ کرنا، تو یہ وہی ضد اور تعصب ہے، کوئی دلیل کی بنیاد، اختلاف ضد اور تعصب کی بنیاد پر۔ یہ ایسا دیکھو ہٹ درم آدمی تھا۔ پھر مولانا گنگوئی کی اپنی تردید ہے، آپ دیکھیں اس نے فتویٰ منسوب کیا کہ مولانا گنگوئی نے یہ فتویٰ دیا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ مولانا گنگوئی صاحب کا فتویٰ دیکھیں کہ فتاوی رشیدیہ میں ان کا فتویٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا گنگوئی یہ فتویٰ دیتے ہیں، ان سے سوال ہوا ذات باری تعالیٰ عز اسمہ موصوف بکذب ہے یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے۔ ان کی طرف یہی منسوب کیا تھا نا کہ آپ نے فتویٰ دیا کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، تو اب سوال ہوا کہ جو یہ کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے۔ اب مولانا گنگوئی نے یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں چھپا ہوا ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ جو چیز چھپی ہوئی ہے تم اس سے آنکھیں بند کر لو، اور جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کی بنیاد بنا کر تم 100 سال سے ہمیں کافر کہہ رہے ہو، ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نے جواب دیا، جواب ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ اردو کی عبارت ہے نا۔ اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے، اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا، اور ہرگز مومن نہیں، اور ہرگز مومن نہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ جو عقیدہ تو ہماری طرف منسوب کر رہا ہے جس کا کوئی وجود، اس عقیدے کے بارے میں خود وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا ملعون ہے، کافر ہے، بدبخت ہے، قرآن کا مخالف ہے، حدیث کا مخالف ہے، میں ایسے آدمی کو کافر سمجھتا ہوں۔ نہیں، تو نے خود اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، تو نے خود اپنے اوپر۔ ہم جب یہ فتویٰ پیش کرتے ہیں بریلی بتاؤ کیا کہتے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، اس سے ایسا فتویٰ دیا ہے، اب اس پر کفر کا فتویٰ خود اپنے اوپر لوٹ گیا۔ واہ بھائی، اس کی مثال میں نے کی نا، میں کہا احمد خان کوئی بولے کہ تو نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے، تو سود خور ہے، سود کھاتا ہے، اور کوئی بریلی بولے او خدا کے بندے اس نے تو اپنی کتابوں میں لکھے کہ ماں سے زنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، وہ کیسے سود کھانے کا فتویٰ دے سکتے ہیں، زنا کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اور میں کو پھنس گیا نا، یہ فتویٰ خود اس پر فٹ ہو گیا، یہ فتویٰ خود اس پر اپنے فتوے میں خود فٹ ہو گیا۔ ایک آدمی کو بولے اوے تو قرآن کا منکر ہے، تو تحریف قرآن کا قائل ہے، تو قرآن کو نہیں مانتا، وہ کہ جو یہ کہتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، وہ کہ ہاں اپنے اوپر تو نے لعنت بھیجی، تو خود لعنتی ہے۔ بس اس کا علاج کیا ہے؟ ایک جوتا اٹھاؤ، جوتا اٹھاؤ اور سر پہ مار، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں۔ وہ ہمارے عقائد کی کتاب ہو نا سوفسطائیہ، ایک فرقہ گزرا ہے سوفسطائیہ، اندیا، عنادیہ، لا ادریہ، ان کو بولا ہاں بھئی آگ جلاتی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، نہیں جلاتی، پتہ نہیں، کیا کرتی ہے؟ پتہ نہیں، تو کون ہے؟ پتہ نہیں، بیٹھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، آگ گرم ہے؟ پتہ نہیں، اچھا تجھے یہ پتہ نہیں پتہ ہے؟ پتہ نہیں۔ تو ہمارے حضرات نے اس کا حل یہ بتایا کہ ان کو ایسا کرو، اٹھاؤ کا صبر، ابھی تجھے پتہ چل جائے گا، لا ادری ہے نا کسی کا تجھے پتہ نہیں ہے، وہ ٹینشن نہ، ابھی پتہ چل جائے گا۔ آگ جلاؤ اور آگ کے چولہے پہ اس کو اوپر رکھ لو، ان کو جو ہاں اب آگ گرم ہے، اب یا تو بتائے گا ہاں گرم ہے، پتہ چل گیا، یا تو جل کے خس کم جہاں پاک یا ہاں۔ تو ان کا علاج پھر یہی ہے کہ جوتا اٹھاؤ اور سر پہ مارو، جیسے وہ ہے نا ہمارے یہاں بعض لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے، ایک ہے نا ہمارے یہاں، پھر ان کے ہاتھ ملاؤ جو نا وہ ناچنے لگ جاتے ہیں، دیکھیں ایک لوگ کو، وہ کہتے ہیں وجد ہے، مسجد کے اندر اچھل رہے ہوتے، کود رہے ہوتے، وجد آ گیا جی، وجد ہے، اللہ کے عشق پہ اچھل رہے، کود رہے۔ اچھا وہ وجد بھی انہی کے لوگوں کو ہوتا ہے، آپ جائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے وہ ساکٹ جو ہے نا آپس میں ملے ہوئے ہیں، اوروں کو وہ ساکٹ لگتا نہیں ہے۔ تو علامہ شامی نے ان کا حل بتایا، علامہ شامی نے
علامہ شامی نے فتاوی شامیہ میں ان کا حل بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وجد آ گیا ہو اور ہو تو کا ان کا حل یہ کہ ایک تلوار لو، تلوار جب یہ ہو شروع کرے نا اور تلوار ان کے سر پہ مارو، اگر تو مرا تو خس کم جہاں پاک، اور اگر بچ گیا ہاتھ آگے کرے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو میں تلوار کا تو نہیں کہتا، وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ایک ڈنڈا لو، ڈنڈا سوٹا، اور یہ جن کو وجد آتے نا لگاؤ ان دے چوتروتے وچ کا کہتے جو ہے نا، پھر اصل وجد پھر آئے گا۔ تو اگر اس ٹائم بھی وجد ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خس کم جہاں پاک۔ تو بھیا اب ایک آدمی جس عقیدے کو تو منسوب کر رہے اس عقیدے کا کوئی ثبوت، عدالت جاؤ گے نا، عدالت سے آپ سے کیا مانگے گی؟ ثبوت مانگے گی، بھئی ثبوت لا، کاغذات لا، اس کاغذات کی جان پڑتال کرے گی یہ کاغذات ہیں کہ نہیں۔ ایک کاغذ ہو ہی نا اور خود آدمی کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ آدمی لانتی ہے، مردود ہے، بدبخت ہے، اور کہ نہیں، چونکہ ہمارے عالت نے فتویٰ دے دیا، چونکہ خان کی زبان ایک ہوتی ہے، وہ اب نہیں بدل سکتا۔ اب تو نے کافر ہونا ہے، ہو جا یار، خواہ مخواہ میں ہمیں بھی ٹینشن نہیں، اپنے بھی ٹینشن نہیں، تو نے کافر ہونا، ہم نے تجھے کافر بنا کے چھوڑنا ہے، ہم نے جو کافر، تو یہ ضد۔ اب بتاؤ کتنا بڑا دجل و فریب ہے کہ نہیں؟ تبھی اس کتاب کی طرف گفتگو کے لیے نہیں آتی کہ انہیں پھر ثابت کرنا پڑے گا۔ وہ ایک مناظر تھے، اس سے فتویٰ دے دیا کہ میں کتے کو قرآن سے حلال ثابت کروں گا، اور اگر کسی نے اس کو حرام ثابت کر دیا تو 1 لاکھ روپے چیلنج ہے، میں اس کو انعام میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اب آدمی کتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مناظر کیوں نہ ہو، گھر جب آتے بیوی کو سب پتہ ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی پگڑ ہو، کتنی بڑی شلوار ہو، کمرے میں تو آگے سب اتر جانا، بیوی زیادہ کون جانتا ہوگا۔ بیوی نے کہا نا مرادہ، آتا تجھے ٹکا نہیں، گھر میں کھانے کو پیسے نہیں، اور تو چیلنج یہ دیکھ رہا ہے کہ میں قرآن سے کتے کو حلال ثابت کروں گا، حلال، تو قرآن کو کتے حلال کا وہ تو حرام ہے نا مرادہ، اور 1 لاکھ تیرا پیو دے گا، تیرے پاس تو کھانے کو 2 ٹکے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بیگم تو خواہ مخواہ میں ٹینشن کیوں لیتی ہے، 1 لاکھ تو میں تاں دوں نا جب میں منوں، جب میں نے مننا ہی نہیں ہے تو 1 لاکھ، بھئی 1 لاکھ تو میں تب دوں گا نا جب میں، ہاں بھئی واقعی تو صحیح کہہ رہا ہے، میں شکست کھا لی، یہ 1 لاکھ روپے پر میں تو بولوں گا نا، وہ کہے گا نا، میں کہنا نا، یہی حال ان کا ہے۔ او بھائی یہ فتویٰ جعلی ہے، نہیں تم پھر بھی کافر ہو۔ او بھائی یہ فتویٰ کا ہے، نہیں تم پھر بھی کافر ہو۔ او بھائی یہ فتویٰ دینے والا لانتی ہے، ہاں تو اپنے آپ کو لانتی کہہ رہا ہے نا۔ او بھائی یہ فتویٰ دینے والا کافر ہے، ہاں تو اپنے آپ کو کافر، میں تو کہہ دوں کافر ہے، اپنے اس کی زبان سے میں نے ثابت کر دیا کہ کافر ہے۔ دیکھو یہی بریلیوں کو ہم نے فتویٰ پیش کیا، اس سے کہا وہ والا جو فتویٰ تھا نا، وہ والا جس میں کہا اللہ جھوٹ بولتا ہے، وہ 338 ہجری کا تھا اور یہ 339 ہجری کا ہے، لہذا اس فتوے پر کفر کا فتویٰ خود دے دیا اس نے، لہذا کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر۔ ہاں بس سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ جب آپ کی بریلیوں سے گفتگو ہو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ان کو کہ میں 1 منٹ میں احمد خان کو دجال ثابت کر سکتا ہوں، جب ایک میں دجل ہو گیا تو پھر سب میں دجل ہے نا، یہ فتویٰ لا کر دیتے۔ اگر تو نے پاؤڈر کا دودھ نہیں پیا، حلال کا دودھ پیا ہے، اور واقعی تو سمجھتا ہے کہ احمد خان بریلی اتنا بڑا ترم خان تھا، اتنا دیانتدار آدمی تھا، اتنا سچا آدمی تھا، یہ جو فتویٰ اس نے مولا گنگوئی کی طرف منسوب کہ یہ لا، اس کو ثابت کر کدھر ہے؟ لا نہیں، لا تو صدر سے 2 نمبر فتویٰ بنا کے لے کر آ جائے گا، ثابت کر کے فتویٰ مولا، اول تو پہلے تو لا، اس لیے کہ ہم نے آج تک خود وہ فتویٰ نہیں دیکھا۔ ایک بریلی کو میں نے کہا بھئی یہ فتویٰ کدھر ہے بھائی؟ اس سے کہا وہ ہمارے لاہور میں مدرسہ ہے حزب الاحناف، اس کی لائبریری میں پڑھا ہوا ہے، اس کی۔ اچھا ایک اور بات، بریلیوں کو ہم نے کہا بھئی دیکھو فتاوی رشیدیہ میں تو اس عقیدے پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اس نے کہا تو کیا ہوا، تم نے ڈر کے مارے یہ والا فتویٰ نکال دیا ہوگا، تم نے ڈر کے مارے، بولو نا۔ تو اگر ڈر کے مارے ہم نے فتویٰ نکالنا تھا تو تحذیر الناس کو آگ لگاتے، ہم نے اس کو آگ لگایا، اس پر بھی تو تمہارا اعتراض ہے کہ نہیں یار؟ جو ہماری اور عبارتوں پہ تمہیں اعتراض ہے اس کو ہم نے آگ لگائی ہے، اس کو ہم نے نکالا ہے۔
جب ان عبارتوں کو ہم نہیں نکال رہے، آج بھی وہ چھپ رہی ہیں اور کھلے بندوں ہم کہہ رہے ہیں وہ عبارتیں ہماری ہے، ہمارا ایمان ہے ان عبارتوں پر، تو پھر اس کو ماننے پر ہمیں کیا خوف آتا اور کیا خوف طاری ہوتا؟ اگر آپ کے اعتراض کے ڈر کے مارے ہم نے حوالہ نکال لیا ہوتا تو اور بھی نکالتے نا۔ تقویۃ الایمان پہ تمہارا اعتراض ہم نے نکالا، ہم تو مانتے ہیں آج بھی، آؤ۔ اگر تمہارا صراط مستقیم پہ اعتراض ہم نے نکالا، فتاوی رشیدیہ کی دیگر عبارتوں پہ اعتراض ہم نے نکالا، تعزیر الناس پہ اعتراض ہم نے نکالا، کوئی ایک کتاب بتاؤ جس پر تمہارا اعتراض اور ہم نے نکالا ہو۔ اس کا مطلب یہ عبارت نہیں ہے تو نہیں ہے نا۔ آج میں کہوں احمد رضا خان گدھے کا بچہ تھا، احمد رضا خان اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں ہے؟ وہ تم نے نکال دیا ہے، وہ تم نے، لہذا مانو کہ گدھے کا بچہ ہے۔ کتے کا تو ثابت کر سکتے ہیں، ناراض نہ ہونا، گدھے کا میں دعویٰ کر رہا ہوں آج۔ جب تم اس کو ثابت کر دو گے تو میں اس کو گدھے کا بچہ بھی، جس صفحے پر یہ فتویٰ ہے نا اس سے اگلے پہ لکھا ہوا کہ وہ گدھے کا بچہ ہے، باقی کتے کا بچہ تو وہ ناراض نہ ہونا، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ دو دلیلیں، احمد رضا خان کے پیر نے، یہ انوار رضا کے اندر بھی ہے صفحہ نمبر 231 پر، اور المیزان کے اندر بھی ہے، اس کے پیر نے اس سے 2 کتے منگائے، جنس بہم جنس پرواز کنند۔ گوشت والے سے بندہ گوشت منگاتا ہے، کتابوں والے سے بندہ کتابیں منگاتے ہیں، ٹوپی والوں سے ایسے ہی ہے کہ نہیں، ہمارا مزاج ایسے ہے کہ نہیں؟ تو کتے والوں سے بندہ زو کلاب، زو مالن نا، ہدایت نامہ میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو وہ کہتا زو کلاب، تو کہا بھئی 2 کتے مجھے، اب مرید تو کہیں ہے نا، اسی کو کیوں پکڑا؟ پتا کہ کتوں والا کام، کتوں کی پہچان جنس بہم جنس پرواز، الجنس یمیل للجنس، یہ چونکہ اسی کی جنس کے تو اس کو صحیح پہچان ہو گیا اچھا والا کتا کون سا ہے۔ تو کہا احمد رضا خان صاحب 2 کتے لے کر آئے، 2 پتہ وہ کتے کون تھے؟ یہ خود لکھا ہوا یہ عبارت ہے، میں نہیں کہہ رہا، آگے خود لکھنے والا کہتے ہیں پتہ وہ کتے کون تھے؟ کہا ایک حضرت صاحب کے بڑے صاحبزادے اور ایک حضرت صاحب کے چھوٹے صاحبزادے۔ تو آپ کی جب شادیاں ہوں گی آپ سے انسان پیدا ہوں گے یا کتے؟ بولو نا۔ اور کتے سے جب پیدا ہوگا جو اس کی جنس سے کتیا، اس سے انسان پیدا ہوگا یا کتا پیدا ہوگا؟ تو اب صغر کبر خود ملا لو، حد اوسط گرا کے، ٹھیک ہے نا۔ بریلی کہتے ہیں عاجزی ہے، کیا ہے؟ تو عاجزی تو بندہ اپنے لیے کرتا ہے نا، جی میں حقیر ہوں، جی میں فقیر ہوں، میں تو گنہگار آدمی ہوں، چلو سمجھ آتی ہے۔ حضرت شیخ تقی صاحب ہمارے سٹیج پہ تشریف لیں، بڑے حقیر آدمی ہیں، بڑے فقیر آدمی ہیں اور بڑے بیچارے، ایسا کوئی کہے گا کیا؟ جی چلو الیاس قادری صاحب یہ بڑے بالکل چونٹی ہیں، چونٹی کیا پخانے کے کیڑے بھی ان سے افضل ہوں گے، یہ تو ایسے حقیر و ذلیل آدمی ہے، مکھیاں بھی ان سے بہتر ہوں گے، تو اپنے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ عاجزی ہو رہی ہے، بولے گا نام پھٹے تیرے منہ میں نام مرادہ، تو اپنے لیے عاجزی کر، میری کیوں عاجزی کر رہا ہے؟ تو عاجزی اگر ہوتی تو اپنے لیے ہوتی نا، بیٹوں کے لیے تو۔ اور دوسرا حوالہ ہدایت کی بخشش صفحہ نمبر 44، کوئی تجھ سے کیا پوچھے تجھ سے کتے، کوئی تیری بات کیا پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تجھ سے کتے ہزار، بولو نا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ تو بہرحال اس طرف ہم نہیں جا رہے کہ وہ کس کی اولاد تھا کس کی اولاد ہے، مستقل عنوان ہے، لیکن اگر بات اس طرح کے دعووں سے ثابت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ احمد رضا خان گدھے کا بچہ تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھے، کہاں لکھے وہ تم نے نکال دیا، فتاوی رضویہ میں لکھے وہ تم نے نکال دیا۔ جب تم ہماری کتابوں میں یہ فتویٰ ثابت کر دو گے تو ہم اس کے گدھے کا بچہ ہونے کا فتویٰ بھی کیا کر دیں گے، ثابت کر دیں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ تعنت بھی تعنت ہے نا، دجل کے ساتھ دجل، سمجھ آ گئی؟ البتہ یہاں ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں، بریلوی یہاں دجل ایک مسئلہ ہے خلف وعید کا۔ کیا مسئلہ ہے؟ خلف، بولو نا یار، خلف وعید، اور جس کو امکان کذب یا امکان کاذب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ویسے عقائد میں اشاعرہ ہیں، اشاعرہ خلف وعید کو نہیں مانتے، ماتریدیہ مانتے ہیں، لیکن اس باب پہ ہم ماتریدیہ کے ساتھ ہیں۔ خلف وعید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو نیک کاموں کے بدلے میں صلے میں جنت میں ڈالے گا، اور بدعملوں سے
یہ وعدہ ہے ان کے لیے، وعید ہے کہ ان کو ان کی بدعملی کی سزا میں جہنم میں ڈالے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ معتزلہ کہتے یہ اللہ پر واجب ہے، تبھی وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل کہتے ہیں. یہ اللہ پر واجب ہے، اللہ نے جس کے بارے میں وعید دیے وہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، لازم ہے، واجب ہے. اور جس کے بارے میں جنت کی بشارت دیا اللہ اسے جنت میں ڈالے گا، واجب ہے، لازم. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کرے گا تو ایسا ہی، لیکن یہ اللہ پر واجب اور لازم نہیں. اللہ اگر چاہے تو پکے جنتی کو جہنم میں ڈال دے اور پکے جہنمی کو جنت میں ڈال دے. اللہ نے مثال کے طور پر ایک کلام ہے زید قائم، زید، اللہ یہ نازل کرنے پر قادر ہے اگر زید کھڑا ہوا ہے. لیکن اگر اللہ اس کے برخلاف زید لیس بقائم، حالانکہ زید کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ اگر یہ کلام نازل کرنا چاہے زید لیس، یہ جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے کہ زید کھڑا ہوا نہیں ہے نا، زید کھڑا ہوا ہے. لیکن اللہ اگر یہ کہنا چاہے کہ زید لیس بقائم، زید کھڑا ہوا، واقعی کے خلاف ہو گیا نا یار، یہ جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ اگر چاہے تو اس جملے کو نازل کر سکتا ہے، اس کلام کا تکلم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کرے گا اس لیے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے اس بات زیادہ سچی بات کس کی نہیں ہے. اللہ ہے سچا، اس کی ہر بات سچی ہے، لیکن اگر وہ سچ کے خلاف کوئی کلام نازل کرنا چاہے تو اس پر کیا ہے؟ وہ قادر ہے. اس کو ہم امکان کاذب سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو نا کلام یہ صفات فعلیہ میں سے، اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کی تفصیل کے لیے آپ الجاد المقل پڑھ لیں. اور صفات فعلیہ کے اندر اللہ ازداد پر قادر ہے. کس پر قادر ہے؟ بولو. دیکھو میت، اللہ تمہیں مارنا چاہے، میت کی ضد کیا ہے؟ زندہ. اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ اچھا، عزت دینا چاہے، عزت کی ضد کیا ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ دن لانا چاہے، اس کی ضد کیا ہے؟ تو یہ صفات فعلیہ ہیں. تو اللہ اس صفات فعلیہ میں سچ ہے نا، جیسے سچ کے نزول پر قادر ہے، جھوٹ کے نزول پر بھی لیکن جھوٹ بولے گا جو یہ کہ اللہ جھوٹ بولے گا یا جھوٹ نازل کرے گا وہ پکا کافر ہے، اس لیے کہ وہ تو عیب ہے نا، اور اللہ عیب سے کیا ہے؟ بات صرف قدرت کی ہے. بات صرف کس کی ہے؟ قدرت کی ہے. اسی طرح اللہ چاہے تو دیکھو جنتیوں کو اگر وہ جہنم میں ڈالے گا تو اپنی بات کے خلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وعدہ تو یہ تھا نا کہ میں جنتیوں کو کہاں ڈالوں گا؟ جنت میں، لیکن کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں. تو خلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جہنمیوں کے بارے میں یہ وعید تھی کہ میں جہنم میں ڈالوں گا، لیکن کہاں ڈال رہا ہے؟ فرعون ہے. فرعون کے بارے میں یہ پکا ہمیں یقین ہے کہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ اسے جنت میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ ہم کہتے ڈال. اسی کا نام خلف وعید ہے، ڈال سکتا ہے. لیکن ایسا کرے گا معتزلہ کہتے نہیں، اللہ کو اس کا اختیار بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے عجز ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ معتزلہ کہتے اگر اللہ ایسا کرے گا تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا نا، خلف وعید ہو جائے گا، اور وعدے کے خلاف یہ تو عیب ہے، جھوٹا وعدہ سچے آدمی کا کام ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو تب ہوگا نا جب وہ ایسا کرے گا. بھائی دیکھو نا، آمزہ خان میں قدرت تھی کہ نہیں تھی کہ وہ زنا کرے؟ تو اس کو آپ زانی کہیں گے؟ جب کرے گا تو ہوگا نا. بولو نا یار. تو یہ خلف وعید، یہ ماتوریدیہ کا نظریہ ہے. اس پر چند حوالے آپ ذرا، چونکہ جو نایاب کتابیں میں وہ لایا ہوں، باقی کتابیں چونکہ عام، یہ دیکھو ذرا حوالہ دیکھو، یہ مسائرہ عقیدے کی کتاب، اس کی شرح مسامرہ کوئٹہ سے چھپی ہے. لا یوصف اللہ تعالی بالقدرت علی الظلم والسفہ والکذب، اللہ تعالیٰ کو موصوف نہیں کیا جائے گا ظلم کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ. لأن المحال لا يدخل تحت القدرہ، اس لیے کہ یہ چیزیں محال ہے نا. اللہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ بے وقوفی ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اور محال اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اے لا یسلو متعلقا لہا وعند المعتزلہ یقدر، ہاں معتزلہ کیا ہے؟ اس پر قادر ہے، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور اللہ جو ہے. اب آگے شارح وضاحت کرتے کہ نہیں، ماتن سے مذہب الٹا ہو گیا. ماتن سے مذہب بیان کرنے میں مذہب یہ تھا کہ ماتوریدیہ کیا اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، ظلم پر بھی قادر ہے، لیکن کرے گا نہیں. اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان پر قادر. یہ جو میں نے عبارت بیان کی اس میں ماتن سے غلطی ہو گئی، اس نے مسئلہ کیا بیان کر دیا؟ الٹا بیان کر دیا. شارح وضاحت کر رہے ہیں.
کلام صاحب العمدہ کأنہ انقلب علیہ ما نقلوا عن المعتزلہ اذ لا شک فی ان سلب القدرت اما ذکر من الظلم والصف والکذب ہوا مذہب المعتزلہ. دیکھو آگے کی نہیں آ گیا کہ ان چیزوں پر قدرت کا سلب کرنا یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا. واما ثبوتها ای القدرت علی ما ذکر ثم الامتناع عن متعلقها اختیار فمذہب ای فهو بمذہب الاشاعرہ الیقو. یہ اشاعرہ کے مذہب کے زیادہ مناسب ہے. اس طرح شرح مواقف میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے کہ اللہ امکان کس پر خلف وعید پر کیا ہے قادر لیکن کرے گا نہیں. بریلوی اس باب میں معتزلہ کے مذہب پر گئے. بریلوی کہتے ہیں اللہ قادر اور جو اللہ کو قادر مانے وہ لانتی ہے فلانا ہے ڈنگاڑا ہے منگاڑا ہے. یہاں وہ امکان کس کے مسئلے کو چھیڑے گا یا وہ کس مسئلے کو چھیڑے گا؟ خلف وعید امکان کس. اس کی تفصیل کے لیے آپ ایک تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی تنقید متین، دوسری میری کتاب ہے اس میں بھی میں نے کئی آیاتیں اور کئی حوالہ جات دیے اور مسئلے کو تفصیل سے، اور سب سے بہترین اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو مولانا شیخ محمود حسن دیوبندی کی الجہد المقل 2 جلدوں میں نایاب ہے، فوٹو کاپی مل جاتی ہے ہمارے پاس ہے، آپ کو مل جائے گا. اگر سمجھ آ جائے تو بڑی مغلق کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں. لیکن اس مسئلے سے تھوڑا سا میں نے آپ کو واقف اس لیے کروایا کہ بریلوی کا یہ دجل نہیں چلنے دینا. بریلوی کے دجل اس کو بولو اس وقت مسئلہ خلف وعید کا امکان کسب کا تو نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں تو بالفعل ہے نا کہ اللہ نے جھوٹ بول دیا، یہ فتویٰ دیا ہے. صدرت منہ کے الفاظ ہے قد کذبا و صدرت منہ حاضل عظیمہ. اللہ سے یہ عظیم بدبختی، یہ عظیم عیب اللہ سے صادر ہو گیا جو اللہ کو جھوٹا بالفعل کہے. ان من یکذب اللہ تعالی بالفعل، جو اللہ کو بالفعل جھوٹا بولے. جبکہ امکان کس میں تو ہم خود کہتے ہیں کہ جو بالفعل مانے وہ پکا کافر ہے. ہم تو وہاں قدرت کی بات کر رہے ہیں، فعل کی صدور کی. امکان کس کا مسئلہ الگ ہے میرے بھائی، اس پر ہم آپ سے بات کریں گے، اس میں ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ فتویٰ ہے میرے بھائی. یہ الفاظ لا کر دکھا کہاں لکھے ہوئے. وہ دجل کرے گا، وہ یا امکان کس کے مسئلے کو چھیڑ دے گا. وہ دیکھو تم امکان کس کے قائل ہو، دیکھو اللہ کو جھوٹا بولنے کے قائل ہو، فلانا اور ڈنگا کو بولو لعنت بھیجو. ہم بعد میں اس پر بات کریں گے. ہماری اس وقت گفتگو جو جتنا شور کر لے، جتنے اپنی خطابت کے جوش دکھا دے، دجال تو ایسے ہی کرتا ہے، چرب زبانی کرے گا. اس کو بولو، اس کو تقریر کرنے دو، تقریر پوری ہوگی. آپ نے امکان کاذب کا مسئلے کو نہیں چھیڑنا. اگر چھیڑ لیا تو وہ اس سے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی نا، اس سے تو اس کی جان. وہاں نیا مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا اور وہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے. وہ ماتریدیہ کے حوالے دے گا، آپ اشاعرہ کے حوالے دو گے تو وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی. اس کو بولا نا بابا وہ مسئلہ الگ مسئلہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اور ہم اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو اس میں بھی بالفعل اللہ کو جھوٹا بولے وہ پکا لانتی ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت حسام الحرمین ہے. یہ جو عبارت ہے آپ نے یہ ثابت کرنی ہے، لاؤ کدھر ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے. اور یہ جو اس کے خلاف فتویٰ آ گیا ہے اس کے بارے میں ایک آدمی خود، تم اس فقیہ کا حوالہ دو کہ ایک آدمی خود ایک عقیدے کو کفر کہہ رہا ہو، وہ عقیدہ اس کو کیسے ہو سکتا ہے. بریلی مولی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تم عوام سے پوچھتا ہوں، تو بتا تو ختم نبوت کا قائل ہے کہ نہیں؟ بالکل قائل ہوں. جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اس کو میں کافر سمجھتا ہوں. اب میں تجھ پہ الزام لگاؤں کہ نہیں تو ختم نبوت کا منکر ہے، یہ تیرے نزدیک ظلم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ تو جو میری طرف عقیدہ منسوب کر رہا ہے اس کو میں خود کفر کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا نا. تو ظالم جو فتویٰ تو منسوب کر رہے اس فتوے کا وجود بھی نہیں، اور اس فتوے کے خلاف فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے. اور کیا کر کے دے ہمیں بتانا، اور کیا کر کے دے؟ تھانے چلے، عدالت چلے، ٹھیک ہے تیار ہے. وہ تو پہلے سے ہم نے کتاب دکھائی ہے کہ تھانے عدالت میں چلو، وہ تو پہلے سے وہ لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ، ثابت کرو. تو یہ دوسری اب یہ ایک عبارت حل ہو گئی، ٹھیک ہے نا. حل کیا کرنی، ہم نے حل کیا کرنی ہے، انہوں نے ثبوت دینا ہے بس. ہم نے حل والا کچھ بھی، ہم نے بیٹھ جانا ہے میرے بھائی. آپ لائس کو ثابت کرے، نہیں تو دجال مانے. اور مان لیے، معرفت کا حوالہ میں نے دیا، سید اسد کا میں نے حوالہ دیا. اب دیکھو ذرا اس نے جو پہلی عبارت دی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی، یہ دوسرے نمبر پر عبارت تھی. چونکہ وہ میرا مقصد یہ تھا کہ شروع سے احمد خان کو دجال ثابت کر دیا جائے ان کے اپنے گھر سے.
تو چونکہ اس کا تعلق اس فتوے کے ساتھ تھا نا، وہ معرفت کو اور سجدے سے، تبھی یہ مسئلہ پہلے آ گیا، نہیں تو اصل مسئلہ تحذیر الناس کا تھا، پہلے نمبر پر وہ ہے۔ ہم نے آپ کو صبح اصول لکھوایا تھا کہ جو عبارت جن الفاظ کے ساتھ، جن نقطوں کے ساتھ، جن شوشوں کے ساتھ، جس ترتیب پر آمزہ خان نے حسام الحرمین میں لکھی ہے، ایسی ترتیب سے آپ نے کیا کرنا ہے، اصل کتاب سے ثابت کرنا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں تحذیر الناس کی بات جو اس نے پیش کی ہے۔ آمزہ خان کہتے ہیں لو فرض فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی جدید لم یخل ذلك بخاتمیتہ وانما یتخیل العوام انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ما انہ لا فضل فی اصلا عند اہل الفہم۔ اب پوری بریلویت کو چیلنج ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے دیا ہے کہ بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبیوں جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبی بھی کوئی نبی پیدا ہوتا ہے وہ بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فام پر روشن کے تقدم یا تاخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ اب پوری بریلویت کو چیلنج ہے کہ بعینی ہی یہ عبارت جس کا اردو ترجمہ تم نے دیا ہے یہ تحذیر الناس سے ثابت کر کے دکھا دیں۔ زہر کا پیالہ پی لیں گے، مرتے مرتے مر جائیں گے، لیکن یہ عبارت اس طرح پیش کرنے کو تیار ہوگی تو پیش کریں گے۔ اب آمزہ خان کا دجل دیکھو یار، انتہا دیکھو یار بدبختی کی۔ اس نے تحذیر الناس کے 3 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مختلف مقامات سے لیے۔ ایک ٹکڑا صفحہ نمبر 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ نمبر 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ نمبر 28 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ نمبر 14، ایک ٹکڑا صفحہ نمبر 28 سے لیا۔ اب آگے دجل کیا کیا، صفحہ نمبر 28 کی جو عبارت تھی اس کو سب سے شروع میں لگا دیا، جو چھوٹا ٹکڑا تھا وہ سب سے شروع میں لگا دیا، صفحہ نمبر 14 کی عبارت کو بیچ میں لگا دیا، اور صفحہ نمبر 3 کی عبارت کو سب سے آخر میں لگا دیا۔ اب بتاؤ اگر دیوبندیوں کی عبارتوں سے کفر ثابت ہونا تھا تو پھر یہ ڈرامے تماشے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آگے پیچھے اگر اس طرح کفر ثابت ہوتے تو میں قرآن سے ثابت کر دوں۔ قرآن میں ان الفجار لفی نعیم وان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اب کوئی پڑھے ان الابرار لفی جحیم وان الفجار لفی نعیم، خدا دی قسم کوئی مائی کا لال یہ جو الفاظ میں نے پڑھے یہ ثابت کر دے قرآن کے نہیں ہے۔ کوئی ثابت کر سکتے قرآن سے پہلے میں نے کوئی پڑھا؟ اوہو پیر صاحب زندہ باد، پیر صاحب زندہ باد، نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت۔ ہمارے پیر صاحب نے کیا چیل کسی وہابی کی ماں میں، بہن میں، بیٹی میں، بھائی میں جرت ہے تو اٹھے اور ثابت کرے کہ یہ آیت قرآن میں سے نہیں ہے، الفاظ قرآن میں سے نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ الفاظ قرآنی کے ہیں نہیں، صرف آگے پیچھے کیا ہے نا۔ بریلوی کہتے ہیں آگے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ آگے پیچھے میں نے تو قرآن کیا ہے نا، یہ کفر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کہ نوکوکار سارے کے سارے جہنم میں اور آمزہ خان بریلی کے جیسے سارے کے سارے 2 نمبر شرابی کبابی چرسی سارے کے سارے جنت میں، تو قرآن کا یہ مطلب تھا۔ ایک اور ان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ آپ کو کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ اللہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کون ہے، تم کیسے منکر؟ اب دیکھو صرف شروع کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ختم کرنے سے کفر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ یہی رونا ہم رو رہے، عبارتوں کو آگے پیچھے کیا تاں کفر بنا، شروع کی عبارتوں کو کاٹا تاں کفر بنا۔ اگر کفر اس طرح بنانا ہے نا تو میں آمزہ خان بریلی کی کتابوں میں کفر ثابت کر کے دکھاتا ہوں، اور عبارتیں بھی نہیں بدلوں گا، صرف اعراب بدلوں گا۔ صرف تم نے تو عبارتیں آگے پیچھے کیے نا، میں کفر ثابت کروں گا صرف اعراب بدل کے۔ یہ اس کی کتاب ختم النبوہ جزا اللہ عدوہ لاہور سے چھپی ہے۔ اب دیکھو ذرا عبارت سنو،
صفحہ نمبر 14 ہے. صرف اعراب بدلوں گا اور کفر بن جائے گا. تم نے تو عبارتیں آگے پیچھے کی ہے نا اور عبارتوں کو کاٹا ہے. یہ دیکھو اس کے اندر ہے فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا. ٹھیک ہے, حدیث ہے بھائی وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے بھائی اپنے رب سے ہمارے لیے کیا کرو, شفاعت کرو تاکہ ہمارے درمیان کیا کرے وہ فیصلہ کرے. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا بولیں گے؟ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي اتَّخَذْتُ إِلَٰهًا مِّن دُونِ اللَّهِ إِنِّي اتَّخَذْتُ إِلَٰهًا مِّن دُونِ اللَّهِ. میں نے اللہ کے علاوہ دوسرا الہ بنا لیا معاذ اللہ. اب بتاؤ یہ کفر ہے کہ نہیں؟ یہاں مرزا خان نے لکھا ہے بے ایمان نے. لعنتی تو وہ نا اور جھلیا ان اتخذت نہیں ہے, یہ مجھول کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ اور دیکھو اعراب سے واضح بھی کیا ہوا ہے, اعراب سے واضح بھی کیا ہوا ہے. میں نے صرف مجھول کے اعراب کو معروف کا اعراب پڑھ لیا. کفر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس ظالم نے تو عبارتیں بیچ میں سے غائب کی ہیں, آگے پیچھے کیا. یہ کفر نہیں بنے گا. اگر کفر بننا ہی تھا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں لکھا؟ یہ عبارتیں آگے پیچھے کرنا, یہ عبارتیں غائب کرنا بتا رہا ہے کہ سیدھی سیدھی عبارتوں میں کفر. دیکھو ایک اور مثال دیکھو. آپ کے نزدیک آخری نبی کون ہے؟ بولو نا یار. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آخری نبی مانے, خاتم الانبیاء مانے تو بولو نا یار. یہ احمد خان پکا کافر ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یعقوب علیہ السلام خاتم الانبیاء, یعقوب صفحہ نمبر 10. کوئی مائی کا لال اگر ثابت کر دے کہ ایک لفظ بھی میں نے کتاب سے خارج پڑھی ہے جو چور گزو میری سزا, کافر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حالانکہ بیچ میں صرف میں نے واو غائب کیا. یعقوب علیہ السلام و خاتم الانبیاء, واو عاطفہ, صرف وہ واو بیچ میں سے غائب میں نے کر دی. کفر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور ظالمہ تو نے تو پوری پوری عبارتیں غائب کی ہیں, تبھی تو کفر بنا نا. اب ہمارا مطالبہ تم سے یہ ہے, اصول طے ہوا ہے کہ جو عبارت یہاں جیسی ہے ویسی تو نے اصل کتاب سے ثابت کرنی ہے. اب کوئی مائی کا لال اس کتاب کو اصل کتاب سے ثابت کرے, نہیں تو بتایا جائے اگر اس میں کفر تھا تعزیر الناس میں تو عبارتیں آگے پیچھے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبارتوں میں کاٹ پیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس طرح کفر ثابت ہو سکتا ہے تو اس طرح کفر تو قرآن سے بھی ثابت ہو سکتا ہے. پھر قرآن کے بارے میں کون اس میں کفر ہے؟ یہ اس کا دجل و فرقت. ایسے ایسے فراڈ کیے ظالم نے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ صرف عبارتوں کے اندر میں اس کا فراڈ بتا دے کتنے فراڈ ہے, ترجمے میں کتنے فراڈ کیے ظالم نے. مگر کے لفظ کو مع کر دیا. اچھا وہاں عبارت میں بذات کا لفظ تھا, اس نے اصلاً کر دیا. اچھا وہاں جو عبارت پیش کیے جو پوری عبارت تھی اس میں ایک شرط تھا, پھر جزا تھا, پھر شرط اور جزا پر عطف تھا. اس نے صرف عطف کو ذکر کیا, شرط اور جزا کو. اس کے بعد کا جزا کو ذکر کیا, شرط کو ذکر. حالانکہ آپ نے قطبی کے اندر شرح ابن عقیل کے اندر پڑھا ہوگا کہ جملے میں سے شرط کو اگر غائب کر دیں یا جزا کو غائب کر دے یا معطوف کو غائب کر دے یا معطوف علیہ کو غائب کر دے تو جملہ ہی نہیں بنتا. اور جو جملہ بننے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو ظالموں, تو انہوں نے عبارتوں کو عقیدہ بنا کر ہم پر کفر کے فتوے لگا, ہمیں کافر بناتے پھرو. بات سمجھ آ رہی؟ تو پہلے تو آپ نے اس پہ زور دینا ہے, اس کی شلوار گیلی کرنے کی. بھائی نہ, ہمارا طے ہوا ہے یہ عبارت انہی الفاظ کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ ایک صفحے پر تحذیر الناس میں ہمیں دکھائے گا. نہیں تو مان کے تیرے پیو نے کفر ثابت کرنے کے لیے دھوکہ کیا, دجل و فریب کیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ اب دیکھو ذرا تحذیر الناس کے بارے میں, تھک تو نہیں گئے یار؟ تحذیر الناس کے بارے میں مختصر وضاحت. اصل میں تحذیر الناس حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک اثر کی وضاحت کے بارے میں لکھا ہے. عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے, جو رسول اللہ سے وہ حدیث ہوتا ہے نا, اور جو صحابی سے وہ کیا ہوتا ہے, سارے ماشاءاللہ مولوی ہو نا یار. وہ اثر کیا ہے کہ انہو قال اللہ الذی, سورہ طلاق کی جو آیت ہے, خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قال سبع اردین فی کل ارض نبی کا نبیکم و آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ. اللہ کی 7 زمینیں ہیں, ہر زمین میں ایک نبی ہے تمہارے نبی جیسا, ایک عیسیٰ ہے تمہارے
عیسیٰ جیسا، ایک آدم ہے تمہارے آدم جیسا، ایک نوح ہے تمہارے نوح جیسا۔ اس روایت کو مستدرک کے حاکم نے ذکر کیا، ذہبی نے اس کی تصحیح کی، بہقی نے بھی تصحیح کی، اور بھی میرے اس کے اوپر پورا رسالہ ہے ازالۃ الوسواس، پورا مستقل رسالہ ہے، اور اس کتاب میں اس بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اب تحذیر الناس اس اثر کی وضاحت کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب پہلے بریلوی مولوی صاحب یہ پوچھو کہ اس اثر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس اثر کو آپ کیسا مانتے ہیں؟ یہ جو روایت ہے کہ ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا ایک نبی ہے، عیسیٰ جیسا ایک عیسیٰ ہے، وہ کہے گا بھائی یہ موضوع ہے یا ضعیف ہے، وہ یہی کہے گا، ٹھیک ہے۔ جو اس کو صحیح مانتے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم بتاؤ جو صحیح، تو ٹھیک ہے موضوع مانتے ضعیف مانتے، وہ بڑا آ کرے گا اگر سمجھدار ہوگا۔ اس کی اگر میرے ساتھ فون پر بات ہوئی ہوگی کیونکہ میں نے پسایا ہے نا، تو وہ سمجھ جائے گا یہ مولوی سارے سے پڑھ کر آئیں، یہ بھی حرامی پسائے گا میرا کہتے جناب۔ اور اگر ایسی کوئی ہو تو بولے گا جو اس کو صحیح مانتے پکا دجال ہے، پکا کذاب ہے، پکا کافر اور بے ایمان ہے۔ حوالے اگر چاہیے، عبارات یا کابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ شفیع سیالوی کے بیٹے نے لکھی، اس میں لکھا گا نانوتوی ختم نبوت کے قائل ہوتے تو اس اثر کو صحیح نہ مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اثر کا صحیح مان لینا ہی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اچھا، تبسم شان ختم نبوت اور تحذیر الناس میں اس کو کہا ہے کہ یہ اثر ختم نبوت کے خلاف ہے، اور دیگر کئی بریلیوں کے حوالے اس میں آپ دیکھ لینا۔ اب جب وہ بولے گا کہ یہ اثر ختم نبوت کے خلاف ہے، بس مسئلہ حل۔ اب جن لوگوں نے اس اثر کو صحیح مانا ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور ان کو تو بھی اپنا بڑا مانتا ہے، تو ختم نبوت کی منکر کو بڑا ماننے والا بھی ختم نبوت کا منکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کافر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو گیا، تو گیا۔ پہلا اعتراض آپ نے یہ کرنا ہے، بتاؤ اس اثر کا، اور اگر وہ صحیح مانے کہ میں اس کو کیا مانتا ہوں صحیح تو پھر یہ والے فتوے لے آنے، یہ جو میں نے بھی پیش کیے۔ اگر غلط مانتا ہوں تو حکم بیان کر، وہ کہے گا ختم نبوت کے خلاف ہے، پھر جنہوں نے صحیح مانا ہے وہ گئے، اور اگر صحیح مانتے ہیں تو جس نے فتوے لگائے اس سے تو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ پہلا آپ نے گرفت ایسی کرنی ہے۔ اب آگے ان تین عبارتوں پر گرفت کے لیے، ان تین عبارت پہلے ان کی وضاحت سمجھ لے تحذیر الناس کی۔ دراصل مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کی اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ سنا رہا ہوں، کہ جو حضور علیہ السلام کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، حضور علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، اس آخری ہونے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، حضور کو خاتم النبیین کیوں کہا گیا؟ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی کتاب سب سے آخر میں آئی ہے، قرآن، تبھی آپ بھی کیا ہیں آخر میں، لیکن اس پہ حضور کی فضیلت بلکہ کتاب کی فضیلت ہے، کیونکہ کتاب آخر میں ہے نا، اور کتاب کی وجہ سے آپ بھی آخر میں۔ ہمیں ایسی فضیلت ڈھونڈنی چاہیے جس میں خود حضور کی ڈائریکٹ فضیلت نکلتی ہو۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ نے صحابہ ایسے دیے تھے کہ انہوں نے دین کو بگڑنے، پچھلے انبیاء کے تو یار ایسے تھے نا جو آگے بگڑ گئے تھے، ان کے بعد ان لوگوں نے دین بگاڑ دیا۔ آپ کو صحابہ کے بعد امت ایسی دی جو مجموعی طور پر کبھی بگڑے گی، لہذا آپ آخر نبی ہوئے۔ اس میں بھی حضور کی تعریف، اس میں امت کی تعریف، اس میں کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی کہ چونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ختم کرنا تھا نا، ہر چیز جب شروع ہوتی کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے نا، تو نبوت کا سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں ختم ہو، تبھی حضور آخر نبی ہو گئے۔ لیکن اس میں تو نبوت کی فضیلت حضور کی نہیں۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ میں ایک ایسا معنی بیان کرتا ہوں کہ جس سے حضور کی بھی فضیلت ثابت ہو جائے گی اور حضور کے ختم نبوت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہتے دیکھو نبوت کی دو مطلب آپ بیان کرو، دو قسمیں کرو، ایک ختم نبوت ذاتی، ایک ختم نبوت زمانی۔ کتنی قسمیں یار؟ ختم نبوت ذاتی یہ ہے کہ انبیاء میں سب سے پہلے نبوت کا تاج جس کے سر پر سجایا گیا وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ کائنات میں جو بھی نعمتیں اللہ تقسیم کرے گا وہ رسول اللہ کے واسطے سے کرے گا، لہٰذا انبیاء کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ کس کے واسطے سے ملی ہیں؟
انبیاء کو جو جو نبوتیں ملی ہیں وہ کس کے واسطے سے ملی ہے؟ رسول اللہ کے واسطے. لیکن رسول اللہ کی نبوت یہ کس سے لی ہوئی؟ ڈائریکٹ اللہ نے دی ہے. اس کو مثال سے سمجھو. چاند ہے، چاند کی روشنی ہے کہ نہیں یار؟ یہ روشنی کس سے مستفاد ہے؟ سورج بھی روشن ہے کہ نہیں؟ سورج کی روشنی کس سے مستفاد ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کی، یہ اس کی ذاتی. اسی طرح تمام انبیاء کی نبوت حضور کی نبوت کا فیضان ہے. لیکن حضور کی نبوت، اسی کو مولانا نانوتوی نے ذاتی سے تعبیر کیا. کسے؟ یہ آپ والا نہیں، یہ میرا ذاتی پینسل ہے، یہ میری ذاتی کاپی نہیں، یہ منطق والا ذاتی عرضی. شرح مطالع الانوار میں امام رازی ذاتی کا ایک مطلب یہ کرتے ہیں کہ الذی یدوم، جو ہمیشہ سے ہو. اور ایک معنی کہ یہ کہتے ہیں کہ ان یحصل بغیر واسطۃ. یہ منطقی نایاب کتاب ہے، اب ایران سے چھپ گئی ہے. ایک ہی نسخہ تھا بنوٹور میں، وہ میں نے الحمدللہ لے لیا ہے. میں نے اس کا قلمی نسخہ جب کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے قلمی نسخے سے استفادہ کیا تھا، مخطوطے سے. تو وہ نیٹ میں مخطوطے ایک ساتھی نے نکال کر دیا، اس کو میں نے مطالعہ کیا، اور پھر اس سے یہ، کیونکہ بریلی اعتراض کرتے ہیں بھائی ذاتی تو عارضی، تو اگر باقی انبیاء کی نبوت عارضی ہے تو عارض تو ختم ہو جاتی ہے نا. شرائط میں آپ نے ذاتی عرضی کا معنی پڑھا ہوگا، جو اپنے تعیُّز میں کسی اور کا محتاج ہو، اور عارضی جس کیا ہو جاتی ہے؟ موبائل ہے، یہ عارضی ہے نا، آج ہے کل، تو پھر تو نبیوں سے نبوت، سلب نبوت لازم آئے گا. تو یہ وہ والا عارضی ذاتی، یہ منطقی ذاتی عرضی ہے. ذاتی بمعنی جو کسی سے حاصل ہوا، اور عرضی جو کسی کے واسطے سے حاصل ہو. تو حضور کی نبوت ذاتی ہے، اور باقی انبیاء کی نبوت کیا ہے؟ عرضی ہے. عارضی کیا مطلب؟ کہ حضور کے واسطے سے ملی ہے. اور ہر ذاتی اپنی ذات پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے، جیسے ایک کمرہ ہے، کمرے میں ان کھڑکیوں کے ذریعے سے روشنی آ رہی ہے، آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ روشنی جا کے کس پر ختم ہو جاتی ہے؟ سورج پر. اس سے پیچھے کہیں جانے کی ضرورت. تو جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملی حضور ہی کے واسطے سے، وہ نبوت میں اصل ہوئے، تو اسی نبوت نے آ کر آپ ہی پر ختم ہونا ہے. آپ ہی پر کیا ہونا ہے؟ تو آپ کے لیے ختم نبوت ذاتی بھی ثابت ہے اور زمانی بھی ثابت ہے، کہ تمام انبیاء کو جو نبوت ملی وہ بھی آپ کے واسطے سے ملی، اور زمانے کے اعتبار سے بھی آپ نے کیا آنا ہے؟ آخر میں آنا ہے. اب حضرت نانوتوی کہتے ہیں جو آیت ہے نا خاتم النبیین، اس سے دونوں طرح کی نبوت ثابت ہے. ختم نبوت ذاتی بھی ثابت ہے اور زمانی بھی، یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی آپ آخری ہیں، اور ذات کے اعتبار سے بھی آپ کیا ہیں؟ یعنی تمام انبیاء کو جو نبوت ملی وہ بھی کس کے واسطے سے ملی؟ کمال کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے آپ بھی کیا ہیں؟ آخر میں ہیں. یہ اس تحذیر الناس کا پورا خلاصہ ہے. اب بتاؤ اس میں حضرت نانوتوی کی کوئی توہین ہے؟ اس میں حضرت نانوتوی کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں؟ کہیں یہ کہا کہ میں خاتم النبی نہیں مانتا، بلکہ وہ تو مراتب کے اعتبار سے بھی حضور کو آخری، یعنی جتنے جو کمال ہونے تھے وہ سارے آپ پر ختم ہو گئے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی کیا مان رہے؟ بولو نا یار، آخری. اب اس میں کوئی حضرت نانوتوی نے کوئی توہین کی، کوئی ختم نبوت کا انکار کیا؟ اب ان ظالموں کو یہ مطلب سمجھ نہیں آیا، اور الزام کیا لگا دیا؟ کہ ختم نبوت کا انکار کرے. اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب آپ ان عبارتوں کو سمجھیں مختصر بالکل مختصر انداز میں. میرے پاس وہ پرانا والا میں نے تلاش کیا، مجھے ملا نہیں، تو یہ تاجر نئے ایڈیشن میں لے کر آیا ہوں. دیکھو پہلی بات، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. اب بظاہر یہ کفر ہے کہ نہیں؟ کہ جب حضور کے زمانے میں کوئی اور نبی ہوگا تو آپ خاتم تو نہیں رہیں گے نا. خاتم کا مطلب ہے کہ کوئی اور نبی نہ. لیکن دیکھو نانوتوی تو کہہ رہے ہیں کہ بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں کوئی اور نبی ہو، تب بھی آپ کی خاتم کیا آتی ہے؟ بدستور باقی رہتی ہے. اب صفحہ نمبر 65 کھولے. صفحہ نمبر 65 کی پوری بات اس طرح ہے. غرض اختتام اگر بایمانہ تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا، تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. اس میں جو اصل بات تھی،
غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جائے، اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی خاتم کا معنی، اختتام کا معنی ذکر کیا نانوتوی نے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جو معنی میں نے بیان کیا ہے اگر اس معنی کو لیا جائے تو آپ کا خاتم ہونا بدستور، اگر کوئی اور نبی بھی ہوگا تب بھی آپ کا خاتم ہونا کیا ہوگا؟ بدستور باقی رہے گا۔ یہاں حضرت نانوتوی ختم نبوت ذاتی کی بات کر رہے ہیں کہ خاتم کا ایک معنی میں نے یہ ذکر کیا کہ جس نبی کو جو نبوت ملے گی وہ بھی کس کے فیض سے ملے گی؟ آپ کے فیض سے۔ لہٰذا اگر بالفرض کوئی اور نبی بھی آپ کے زمانے میں ہو تو چونکہ اس کو نبوت بھی آپ کے فیض سے ملی ہے نا یار، بولو نا یار، آپ کے اوپر کوئی فرق؟ بھئی یہ جو عہدہ مجھے ملے کس کی برکت سے ملا ہے؟ آپ کی برکت سے ملا ہے نا، لہذا آپ کے عہدے پر بھی کوئی فرق؟ یہاں نانوتوی ختم نبوت زمانے کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ہوگا تو فرق پڑے گا، یا ختم نبوت زمانی کی ذاتی کی بات کرے، زمانی کی نہیں۔ یعنی خاتم کا ایک معنی میں نے ذاتی عرض کیا کہ جس نبی کو جو مقام ملا، جو نبوت ملی، جو فضل، جو انعام ملا وہ آپ کی برکت سے ملا۔ تو اگر بالفرض کوئی نبی، بالفرض کا ذکر ہے نا، حقیقتاً نہیں، بالفرض مان بھی لے، نبی جن کا نبی جکم حدیث جو تھی اثر، بالفرض مان بھی لے کہ کوئی نبی ہے تب بھی آپ کی خاتم ہونے پر کوئی اثر، خاتم سے کون سا مراد ہے؟ خاتم ذاتی، زمانی نہیں۔ لیکن چونکہ خاتم ذاتی کو خاتم زمانی لازم ہے لہذا کوئی اور ہوگا نہیں۔ اب دیکھو شروع میں جو اگر اختتام بئی معنی تجویز کیا جائے، کتنا بڑا دجل و فریب کیا، جس سے پوری بات سمجھ آنی تھی اس بات کو کیا کر دیا؟ اڑا دیا۔ اب دیکھو اگلی والی عبارت دیکھو، اگلی عبارت اس نے ذکر کی، یہ میرے پاس صفحہ نمبر 85 کی عبارت ہے۔ بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اب دیکھو عبارت بظاہر خطرناک ہے، بھائی یہ کیا بات ہے؟ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوگا تو نبوت میں تو فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا میرے بھائی؟ اگر نبوت میں کوئی فرق، اب یہاں پر بھی دیکھو، ہاں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسا اس ہیمشدان نے عرض کیا تو پھر سوائے رسول اللہ اور کسی کو افراد مخصوص بالخلق میں مماثل نبی نہیں کہ، بلکہ اس میں فقط انبیاء کے افراد خارجی پر آپ کی فضیلت نہیں ہو ثابت ہوگی، افراد مقدرہ بھی پر آپ کی فضیلت ہوگی، بلکہ بالفرض بعض زمان نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ دیکھو وہ شروع کی عبارت دیکھو، اگر خاتمیت سے مراد خاتمیت ذاتی لی جائے، زمانی نہیں، یہاں پر بھی کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ذاتی کا ذکر ہو رہا ہے، کہ اگر بالفرض کوئی نبی ہو تب بھی آپ کی ختم نبوت ذاتی پر، زمانی پر تو فرق پڑے گا، لیکن ایسا ہوگا، فرق تو تب پڑے گا جب ہوگا، لیکن اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو ختم نبوت ذاتی پر کوئی فرق، کیونکہ اس کو جو نبوت ملے گی کس کی برکت سے ملے گی؟ آپ کی برکت سے، تو آپ تو اس کے لیے اصل ہوں گے، اور فرع کی موجودگی میں اصل پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ بھائی امام صاحب موجود ہو اور نائب نماز پڑھا لے، کوئی فرق پڑا امام صاحب کو؟ اس کا مقام مرتبہ میں کوئی فرق پڑا؟ یہاں ختم نبوت زمانے کی بات نہیں کر رہے بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ذاتی۔ اب دیکھو جس سے پورا جملہ سمجھ آنا تھا اس جملے کو کیا کر دیا؟ اڑا دیا۔ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری عبارت دیکھو، اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن وہ وقت کیا ہے، قلیل میں ساری باتیں کر نہیں سکتا۔ اگلی والی عبارت دیکھو، آخری عبارت جو اس نے دھوکہ کیا، دیکھو آخری بات اس نے پیش کی، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ سب سے آخر میں نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن کے تقدم یا تأخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ اب دیکھو بریلی یہاں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو لکھا ہے کہ عوام کے خیال میں تو آپ کا آخر نبی ہونا بئی معنی کہ زمانے کے اعتبار سے آپ سب سے آخر نبی ہیں۔ بریلی کہ دیکھو حضور علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر نبی ہیں، اس کو عوام کا خیال بتائے کہ محض عوام کا خیال ہے، اہل علم کا یہ خیال، حالانکہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہونا تو سب کا عقیدہ ہے نا یار، چاہے وہ امام ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے جو بھی ہو۔ لیکن نانوتوی کیا کہہ رہے کہ عوام کے خیال میں سب سے آخر نبی زمانے کے اعتبار سے، اس کا مطلب ہے اہل علم کے خیال میں دیکھو ختم نبوت زمانے کا انکار کریں، ختم نبوت زمانے کا جو عقیدہ اس کو کس کا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ عوام کا عقیدہ بتا رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر بھی دھوکہ اور فراڈ کیا۔
حضرت نانوتوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو بس آپ اس معنی میں خاتم النبیین ہیں کہ آپ کا زمانہ آخری ہے، بس حسر کرنے کو عوام کا خیال بتا رہے ہیں، ختم نبوت زمانی کو نہیں، اس ختم کے لفظ کو زمانے میں حسر کر دینے کو، یعنی ختم نبوت کا معنی صرف زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہو، یہ عوام کا خیال ہے۔ حالانکہ اہل علم زمانے کے ساتھ ساتھ کیا مانتے ہیں؟ ذاتی بھی مانتے ہیں۔ وہ حسر کر دینے کو عوام کا خیال سمجھتے ہیں، صرف زمانے کا۔ اور ٹھیک ہے، آپ عوام سے پوچھو ہاں بھائی خاتم النبیین کا کیا مانو گے، کہ زمانے کے اعتبار سے آخر نبی، جس کے بعد کوئی اور نیا نبی نہ ہے۔ لیکن اہل علم کی کتابوں دیکھو گے تو انہوں نے خاتم کے کئی اور معنی بیان کیے۔ کس نے کہا آپ کی ہدایت سب سے آخر میں تھی تبھی آپ خاتم بنے، آپ پر کمال میں نے حوالے دیے ہیں، آپ پر کمال سارا ختم ہو گیا تبھی آپ آخر نبی بنے، آپ کو نعمتیں آپ کے واسطے سے ملی تبھی آپ خاتم بنے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ختم نبوت زمانی کو کیا ہے؟ لازم ہے۔ جیسے ساری روشنی سورج سے ملی، لیکن سورج پہ جا کے کیا ہو گیا؟ جب سورج نکلتے سارے ستارے، جب حضور نکلے تو سارے ستارے کچھ۔ اب جو تیسری عبارت تھی اس میں ختم نبوت زمانی کو عوام کا خیال نہیں بتایا، بلکہ اس میں حسر کر دینے کو، کیا بتایا ہے؟ عوام کا خیال بتایا ہے۔ اس میں اور بھی دجل کیے، جیسے بالذات کا لفظ تھا، اس نے اصلاً کر دیا عربی عبارت، اردو کا تو صحیح دیا، اردو ترجمہ تو صحیح دیا، لیکن عربی کے اندر کیا کیے؟ گڑبڑ کیے، اور مگر کو ماں کے لفظ کے ساتھ بدل دیا، اور بھی کئی دجل و فریب ہے۔ اب آپ نے یہ تینوں باتیں میں نے مختصر آپ کو سمجھا دی۔ اب آپ بریلی مولوی سے ایک اور سوال بھی کریں گے۔ بریلی مولوی سے آپ پوچھیں گے بھی خاتم النبیین کا آپ کیا معنی لیتے ہیں؟ وہ کہے گا زمانے کے اعتبار سے آخری، بس جی، اس کے علاوہ کوئی اور معنی کرے پکا کافر ہے، پکا لعنتی ہے۔ وہ یہی کہے گا جو ختم حضرت نانوتوی نے تو ذاتی بھی کیا ہے نا یار، ذاتی اور زمانی دونوں کیے نا۔ وہ کہے گا بس صرف زمانی ہے، جو ذاتی کرے کوئی اور معنی کرے، ذاتی فلاں ڈنگانا، وہ پکا کافر ہے۔ تو آپ نے پھر میں نے کتاب میں حوالے دیے 20 بریلوی علماء کے اور متقدمین علماء کے، جنہوں نے زمانے کے علاوہ بھی ختم نبوت کا کہے ایک اور معنی کیا، تو سارے کے سارے کافر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اچھا، احمد سعید کاظمی کہتا ہے مقالات میں کہ ہمیں نانوتوی سے یہ گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے ختم نبوت زمانی کا اقرار نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، ختم نبوت زمانی کو مانا ہے، ہمیں ان سے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے ختم زمانی کو عوام کا خیال بتایا۔ کس کا خیال بتایا؟ کہ ختم نبوت زمانی کس کا خیال ہے؟ عوام کا۔ تو یہ اگر کفر ہے تو حکیم ترمذی، جس سے یہ حضور کا سایہ نہ ہونے والی روایت ثابت کرتا ہے، حکیم ترمذی، اس کی کتابیں میرے پاس بیروت سے چھپی ہے، مجھے ملی تھی تو میں نے 3-4 خرید کر اپنے ساتھیوں کو بیچی۔ ختم الاولیاء، اس حکیم ترمذی کو یہ بھی مانتے، اس نے ختم الاولیاء میں یہ لکھا ہے کہ وہ میں لانا بھول گیا کہ خاتم النبیین کا صرف یہ معنی کرنا کہ آخرہم مبعثاً، کہ بعثت کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، صرف یہ معنی کرنا، یہ تو بے وقوفوں اور احمقوں والا معنی ہے۔ یہ کس کا معنی ہے؟ تو حکیم ترمذی پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ گے؟ بولو نا۔ اس پر جب کفر کا فتویٰ نہیں تو اس بیچارے پر کیوں؟ حالانکہ یہ تو صرف زمانے کو عوام کا خیال نہیں بتا رہا، بلکہ کیا اس میں حسر کر دینے کو کس کا خیال بتا رہا ہے؟ عوام کا خیال بتا رہا ہے۔ باقی اس کے اندر اور بھی کئی باتیں ہیں، اور بھی کئی تفصیلات ہیں، وضاحتیں، حوالہ جات ہے، قریباً 100-150 صفحوں پر میں نے وضاحت کیا گئے تھے نا۔ تو اگر آپ کو یہ کتاب مل جائے مزید تفصیل کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، 8 منٹ آپ کے اوپر ہو گئے کہتے جو ہے یہ رکھ لو بھائی کہتے ہیں، اس کے لیے ہم پیش کی معذرت چاہتے ہیں۔ عبارات کا مسئلہ ہے میرا بھائی، 100 سال کا مسئلہ ہے، اتنی جلدی تو حل نہیں ہوگا نا۔ ابھی بھی ہم نے بہت مختصر کر کے بہت سے ساتھیوں کو پوری طرح بات سمجھ آئی نہیں ہے، لیکن بات تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید تفصیل سمجھنے کے لیے آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ جو ہے، اور اس ایسے ایسے وضاحت سے آئیں گی۔ 2 عبارتیں ابھی بھی رہتی ہیں، وقت کی وجہ سے وہ پوری نہ ہو سکی، ایک حفظ الایمان کی عبارت اور ایک براہین قاطعہ کی عبارت، تو وہ آپ کیا کہتے ہیں جو ہے، لیکن عوام کے سامنے آپ ان کا دجل یوں کھولے کہ ایک تو یہ جو فتویٰ منسوب کیا ہے یہ ثابت کرے، اور دوسرا تحذر الناس کی عبارت اسی طرح ہمیں لکھ کر دکھائے اصل کتاب سے، یہ تحذر الناس پڑھی ہوئی اصل نکال کے دکھا تو عوام کا اس پر بڑا اثر پڑتا ہے کہ ہر تو بڑا دجال آدمی ہے یار۔ اچھا بریلی کیا کہتے ہیں؟ یہ تینوں عبارتیں کفری ہیں، تینوں عبارتیں کیا ہیں؟ لہذا اگر آگے پیچھے کر دے کوئی مسئلہ
تینوں اپنی اپنی جگہ کفری ہیں۔ تو پھر احمد رضا خان نے ایک عبارت یہ بھی پیش کی کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی نبی ہو تب بھی آپ کے ختم نبوت پر کوئی فرق، اگر یہ بھی کفریہ ہے تو احمد رضا خان نے حضور کے زمانے میں 4 انبیاء کو زندہ مانا، تو احمد رضا خان کافر ہو گیا۔ نانوتوی جیسی عبارت ہے کہ نہیں یار؟ تو بات سمجھ آ رہی یار کہ نہیں آ رہی؟ تو مزید تفصیل کے لیے آپ عبارت کتاب کا اگر مل جائے اس کو مطالعہ کریں، کوئی سوال اشکال و مختصر آپ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگر کوئی بات سمجھنے کوئی وضاحت آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ہے کوئی؟ آپ بولیں گے استاد جی کچھ سمجھ آیا ہوگا تو ہم پوچھیں گے نا۔ ہاں جی 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 ہاں، تو یہ میں نے عقائد کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کی نا، یہ زیادہ سمجھدار تھا یا آپ زیادہ سمجھدار ہے؟ ان سے ایک ہے۔ اس لفظ کی نسبت تو اشاعرہ نے کی ہے نا، اشاعرہ علم کلام کے ماہر تھے، میں نے مسامرہ کا حوالہ دیا، شرح مواقف کے اندر ہے، بیضاوی کے اندر ہے، طوالع الانوار کے اندر ہے، تو ایسے تو شرح مقاصد کے اندر بھی حوالہ مل جاتا ہے۔ تو پھر یہ سارے بیوقوف تھے۔ دلیل کیا ہے؟ ہر دعویٰ دلیل سے مدلل ہونا چاہیے نا، تو کس کی کیا دلیل کیا ہے؟ آپ ثابت کریں کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کس اعتبار سے؟ اگر وقوع کے اعتبار سے نسبت کرنے کہ اللہ نے معاذ اللہ جھوٹ بولا پھر تو عیب ہے، اور اگر محض قدرت کے اعتبار سے نسبت کرنا ہے تو اس میں کیا عیب ہے؟ دیکھیں نا، یہ بریلیوں کا عجیب ڈرامہ ہے کہ جی نسبت سے بھی حکم جاری ہو گیا۔ اب دیکھو، اگر صرف قدرت پر بھی عیب ہو جاتا ہے تو احمد رضا خان اپنی ماں سے زنا کرنے پر قادر تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، قدرت کی بات ہو رہی ہے نا، اپنی بہن سے زنا پر، یہ چونکہ اس نے ایسے الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے تبھی میں کر رہا ہوں۔ اس نے سبحان و صبو میں لکھا ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر تو زنا کرنے پر بھی قادر ہوگا معاذ اللہ، پھر تو بیوی کے ساتھ لواطت پر بھی قادر ہوگا معاذ اللہ، اس نے ایسی بکواس کی ہے۔ اچھا، اب آپ ان سے یہ سوال کرنا کہ ہم سے تو آپ نے کذب کے لفظ پر اعتراض کر رہے ہیں نا، جبکہ احمد رضا خان بدبخت نے فتاوی رضویہ جلد اول میں اللہ کی طرف لواطت کی نسبت کی ہے کہ پھر تو دیوبندیوں کا اللہ لواطت پر بھی قادر ہوگا۔ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ نسبت بے ایمانی نہیں ہے۔ تو احمد رضا خان اپنی بیوی سے لواطت پر قادر تھا کہ نہیں تھا؟ تو تم اس کو لوتی کہو گے یا تم یہ گستاخی کہو گے؟ بھائی یہ گستاخی تب ہوگا، فتویٰ تب ہوگا جب وہ ایک کام کرے گا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو کہ اللہ نے جھوٹ بول دیا اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ بات تو صرف قدرت کی ہو رہی ہے۔ قدرت پر اگر کسی نے اس کو گستاخی کہا ہو تو اللہ ہم انشاءاللہ اس پر غور کر لیں گے۔ اور پھر نسبت تو آپ لوگوں نے بھی کی ہے نا، یہ ابھی بہت تفصیلی مسئلہ ہے۔ خود احمد رضا خان نے اور فضل رسول بدایونی نے خلف وعید کا معنی تسلیم کیا ہے کہ خلف المعتمد المستند، جو یہ فضل رسول بدایونی کی کتاب ہے اس کے اندر فضل رسول بدایونی نے خلف وعید کو مانا ہے کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور احمد رضا خان بریلوی نے بھی کہا ہے کہ اس باب میں اشاعرہ کے ساتھ ہوں، اور خود سبحان و صبو میں کہتا ہے کہ خلف وعید امکان کذب یہ خلف وعید کی فرع ہے۔ تو اصل کو ماننے سے فرع بھی آ جاتی کہ نہیں آ جاتی؟ تو جب خلف وعید کو مان لیا تو امکان کذب کو بھی مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ تو در پردہ تو احمد رضا خان بھی امکان کذب مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ تو پھر اس نے بھی نبی اللہ کو عیب لگایا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور سوال؟ جی 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 ہاں، یہ اس میں تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، یہ جو کتاب میں تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ کتاب اگر آپ کو مل جائے، میں نے کہا مکتبہ عزیزیہ بنوٹون سے بھی مل جائے گی، سلام مارکیٹ کے اندر جو ہے، اور مکتبہ جمال قاسمی جو سراب گوٹ ہے وہاں سے بھی مل جائے گی، نہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، پشاور سے بھی آپ ڈاک کے ذریعے منگا سکتے ہیں، لاہور سے بھی آپ ڈاک کے ذریعے اس کو منگا سکتے ہیں۔ جی پوچھے کوئی سوال؟ ہاں، اخروٹ میرا تعارف، میں حیوان ناطق ہوں، آپ کا تعارف نا ما ہوا، تو میں حیوان ناطق ہوں، کیونکہ تعارف ذاتیات کا ہوتا ہے نا، مولوی ہو نا، تو تعارف تو ذاتیات کا ہوتا ہے نا، معرف سے زیادہ معرف ہو، تو ذات میری حیوان ناطق ہے، صفات سے تعارف نہیں ہوتا۔ صفات تو میں کہوں گا میں مولوی ہوں تو آپ بھی ہیں، تو ابہام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میری داڑھی ہو تو آپ کی بھی ہے، میں پڑھاتا ہوں تو آپ بھی پڑھاتے ہیں، میں مناظر ہوں تو مفتی نجیب اللہ بھی مناظر ہے، میں مصنف ہوں تو قاسمی صاحب بھی مصنف ہے، تو ابہام پھر بھی رہا، تو تعارف حیوان ناطق، تو یہ ذاتیات سے تعارف ہے۔ حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے آپ ہی کو تھپڑ مارا ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا
کہ کسی اور کو میں نے آپ ہی کا کھانا کھایا ہے، میں نے آپ کا بھی کھانا کھایا ہے. دونوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اوروں کا بھی کھایا ہے لیکن آپ کا بھی کھایا ہے. میں نے آپ ہی کا کھانا کھایا ہے مطلب اوروں کا. تو حصر کا معنی یہ، عوام یہ سمجھتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف زمانے کے اعتبار سے آخری، بس اس کا مطلب ہے کوئی اور معنی جو اس کا مؤید ہو، اس کی تائید کرنے والا ہو، اس کے خلاف ہو، وہ معنی نہیں ہے. حالانکہ اہل علم جو اہل فہم ہے وہ اس کے اور جیسے میں نے بتانا وَمَن بِی کَمَالُہُم کے لفظ آتے ہیں، کئی میں نے حوالے دیے ہیں، ایسے کئی الفاظ آ جاتے ہیں. بلکہ جو اب بریلیوں نے کتاب چھاپی ہے میلاد النبی، جس پر شاہ تراب الحق قادری کی تقریض ہے اور وہ افغانستان سے چھپی ہے، اس میں خاتم النبیین کا معنی یہ کیا گیا کہ آپ کو خاتم النبیین کا لقب اس لیے دیا گیا کہ سارے کمال آپ پر ختم ہو گئے. اب دیکھو زمانے کا لفظ ہے یہاں، لگاؤ کفر کا فتویٰ اپنے پیو پر، کبھی نہیں لگائیں گے، موت ان کو پے گی. جی اور پوچھے. ہاں بھائی تم بھی کوئی شرم کر لو، آپ مولوی ہو، کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو. کہتے جو ہے نا شرم کرو، حیا کرو، زرداری کو رہا کرو. تو کوئی سوال آپ لوگ بھی کر لو میرے بھائی. سوالوں سے نہ گھبراؤ، گھبرانا تو مجھے چاہیے نا میرے بھائی کہ جواب مجھے دینے ہیں. آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ تو کچھ بھی ٹھک کر دے. وہ ایک تھا نا، وہ ایک استاذ کے شاگرد تھے، تو وہ شاگرد بیچارہ سوال کوئی نہیں کرتا تھا. تو ایک استاد نے کہا بیٹا تو نے کل اگر سوال نہیں کیا تیری خیر نہیں ہوگی. تو اب کل استاد بیچارہ نماز کے اوقات بتا رہا تھا، بھائی فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ، عصر کا وقت یہ، مغرب کا وقت یہ، عشاء کا وقت. تو نماز کے اوقات تو سورج کے ساتھ ہے نا، بولو نا یار، زوال، غروب، طلوع آفتاب. اس نے کہا استاد جی ون کویسچن، میرا بھی ایک سوال ہے. استاد جی بڑا خوش ہو آج تو کمال ہو گیا، آج تو حضرت صاحب سوال کر رہے ہیں. بیٹا پوچھو، سب چپ چپ. اسپیکر اس کو دو، آپ اسپیکر میں بیٹا سوال کر، کیمرہ اس کی طرف کرو. استاد جی آپ نے نماز کو اوقات بتائے، مجھے سمجھ تو آ گئی، لیکن ایک سوال ہے، اگر کسی دن سورج نہیں نکلا پھر کیا کریں گے؟ پھر استاد نے کہا پھر تیرے منہ میں تیرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا. تو کوئی سوال کرو میرے بھائی، ایسا نہ ہو لیکن ہو سوال. نام نہاد اکابر گردی نے امت کو تباہ کر دیا. سوال یہ ہے کہ اس اکابر پرستی کے انکار نے قرآن و حدیث کو تباہ کر دیا. مفہوم مخالف کر لو، ٹھیک ہے نا، منطقی ہو نا یار، ہے کہ نہیں؟ دیکھو یاد رکھو، سنو، جس نے چوری کرنی ہو گھر میں، وہ سب سے پہلے چور کو پکڑے گا، چوکیدار کو پکڑے گا، تالے کو توڑے گا، زنجیر کو توڑے گا، چوکیدار کو پکڑے گا، اس کو قابو کرے گا. اس کے بعد بینک کے اندر آئے گا. وہ ڈائریکٹ کبھی بینک میں نہیں آ سکتا. اس کو پتہ ہے جب تک یہ چوکیدار اس گیٹ پر کھڑا ہے، اس بینک کے اندر، اس گھر کے اندر جو مال و خزانہ اس پر میں قبضہ حاصل. باطل کو پتہ ہے کہ جب تک ان تشریحات پر میں چلتا رہوں گا جو اکابر نے قرآن کی کیے، جو اکابر نے حدیث کی کیے، میں قرآن اور حدیث کی منمانی تشریحات نہیں کر سکتا. اس اکابر کے واسطے کو بیچ میں سے نکالو گے تو قرآن لوگ کے لیے ہدایت بھی اور ضلالت بھی ہے. یہی وجہ کہ جو باطل پرست ہوگا سب سے پہلے اکابر کا دشمن ہوگا. شیعوں کو دیکھ لو، سب سے پہلے صحابہ پر طعن کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ بھی اکابر ہے کہ نہیں یار؟ تو قرآن سے بھی محروم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حدیث سے بھی معروم ہوئے کہ نہیں؟ نماز سے بھی. اگر وہ صحابہ کو لے کبھی قرآن سے معروم ہوں گے، کبھی باطل عقائد لے کر. معتزلہ حسن بصری نے کیا کہا؟ قد اعتزلنا، تو ہمارے راستے سے ہٹ گیا. تبھی گمراہ ہوا کہ نہیں ہوا یار؟ خارجیوں نے دیکھو نا، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پیش کی کہ نہیں کی؟ لیکن مطلب اکابر کی حد سے ہٹ کر لیا کہ نہیں لیا؟ گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو نا یار. غامدی کو دیکھ لو، منکرین حدیث کو دیکھ لو، پرویزیوں کو دیکھ لو، اہل حدیثوں کو دیکھ لو، اور دیگر گمراہ فرقوں، مرزائیوں کو دیکھ لو. مرزا نے کیا کہا؟ بھائی قرآن عربی میں. اگر ختم نبوت کا معنی اس طرح کرے جو اکابر نے بیان کیا ہے، وہ اپنی کھوتی کبھی چلا سکے گا؟ بولو نا یار. تو جو یہ کہتا نا کہ اکابر پرستی کو چھوڑو، وہ دراصل یہ دعوت دینا چاہ رہے کہ قرآن جس میں ہمیں منمانی کرنے دو، اور ہم یہ منمانی کرنے دیں گے نہیں. الاسناد من الدین، مسلم کا مقدمہ ہے، سند دین میں سے ہے. عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، یہ حدیث تو نے کس سے لی ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے. یہ جو بات تو کر رہے کس سے کر رہا ہے؟ اس کے بولنے والا کون ہے؟ دیکھو نا، عمر بن عبدالعزیز کے پاس قدریہ ہیں، انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا. ابو داؤد کی روایت ہے. اس کو میں تو کہتا ہوں اس روایت کو سونے کے پانی سے لکھ کر دل کی تختی پر نقش کر دینا چاہیے.
عمر بن عبد العزیز نے ٹکا سا جواب دیا کہ جو قرآن آج تم مجھ کو سنا رہے ہو یہ صحابہ کے دور میں رسول اللہ کے اوپر اترا، صحابہ کی آنکھوں کے سامنے اترا، لیکن اس سے انہوں نے وہ مطلب نہیں لیا جو تم لے رہے ہو، لہذا پتہ چلا کہ وہ مطلب تمہارا درست، ہم تمہارے مطلب پر لعنت بیچتے۔ تو قرآن و اکابر پرستی کے خلاف اس لیے ہوں تاکہ قرآن میں منمانی کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ ہم کرنے دیں گے تبھی ہمارے اکابر اس دین کے چوکیدار تھے، چوکیدار کو کمزور کرنے والا گھر کو کمزور کرنے والا ہے، تالے کو توڑنے والا گھر میں گھسنے کا اجازت دینے والا ہے۔ ہم اگر اکابر کو نکال دیں تو دین بازیچے اطفال بن جائے گا۔ آج لوگ نہیں اٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر میں نبی ہوں اللہ کا مجھے مانو، مرزائی نہیں کہتا۔ اگر تم اکابر کو نکال دو تو مرزائی کی ختم نبوت وہ کافر ہے، کہاں سے ثابت کرو گے؟ کدھر ثابت کرو بتاؤ؟ کہ قرآن میں ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے؟ کہ قرآن میں لا کر دکھاؤ۔ اچھا حدیث ہے نا، حدیث تم نے کس سے لی ہے؟ اور چھوڑو، اگر اکابر کو نکال دو گے تو پھر حدیث اور قرآن کہاں چلا گیا؟ قرآن اور حدیث میں دنیا اکابر سے ہے نا۔ اگر وہ قرآن و حدیث کا مطلب بیان کرنے میں غلطی کر سکتے تو قرآن و حدیث کو نقل کرنے میں بھی تو غلطی کر سکتے ہیں نا۔ یہ عجیب بات ہے، وہ اکابر اگر قرآن لے کر آئے وہ تو مان لو، لیکن اس قرآن کا مطلب بیان کرے وہ مانو۔ بھائی میں چیک لے کر آئے ہو نا، چیک تو میں لے رہا ہوں، چیک دے دے، لیکن اس میں جو تو نے 1000 روپے لکھے نا یہ 2000 ہے، 1000 یہ نفس پرستی ہے۔ پھر چیک بھی مت ماننا، چیک بھی تو میں جعلی لے کر آ سکتا ہوں نا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکابر پرستی تو دین میں سے، میں نے عبداللہ ابن مبارک کا قول پیش کیا، الاسناد من الدین، اسناد کیا ہے؟ اکابر تو ہے نا۔ یہ روایت کس سے لکھ کے حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ اکابر ہی تو ہے بیچ میں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو نا یار، سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آ گیا بھئی؟ یہ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھ آ گیا؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اکابر پرستی کو نکالو، وہ قرآن و حدیث کو بازیچے اطفال بنانے کے چکر میں، وہ اکابر تو دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کو اگر کوئی کمزور کر دے تو وہ مکان کو کمزور کرنا ہے، وہ تو ہر چور کو یاد دے رہے کہ تو میرے گھر میں گھس کے جو تو کرنا چاہے کر لے۔ اس قرآن و حدیث کی تعلیمات اب تک صحیح سلامت ہے اکابر کی وجہ سے نا، ورنہ یہ باطل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام تو کر رہے ہیں۔ کس کا؟ ہاں چلو دے دو، جو بیچارہ جانا چاہے چلا جائے، جو چھٹی لینا چاہے، باقی سوال آپ کر لیں۔ جن کو کوئی جلدی ہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے وہ چلا جائے۔ بھئی یہ تو جب وہ اس پر تو چیلنج دیا تھا مولانا مرتضیٰ چاند پوری صاحب رحمہ اللہ نے احمد خان کی زندگی میں کہ تو ہے بھی کافر مرتد اور تو ہے بھی زانی اور تیری اولاد بھی ہے حرامی، تو آ میدان مناظرہ میں اپنے آپ کو ثابت کر کہ تو حلالی بھی ہے تو، اور وہ نہیں آ سکا، وہ نہیں آ سکا۔ تو خیر ہم تو یہ باتیں کرنے کا میں ظاہری طور پر قائل نہیں ہوں کہ کسی کے آپ ماں بہن کو حلالی کے حرامی کے، لیکن جب آپ ہمیں کہیں گے تو پھر آپ بھی تو کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں نا، پھر آپ بھی برداشت کریں گے۔ تو اپنے اصولوں کی روشنی میں جب وہ کافر و گستاخ ہے تو یا تو اس کو مسلمان ثابت کر دو، اور جب کافر و گستاخ ہے تو پھر یہ سارے فتوے تو اس کے گھر سے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ پھر ہم تو کوئی قصوروار نہیں ہیں۔ طاہر قادری کی بریلیوں کے کیا حیثیت ہے؟ جو آپ کے یہاں خضر ایاز کی حیثیت ہے وہی طاہر قادری کی حیثیت ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں یہ 2 نمبر آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے۔ باقی طاہر قادری ہے بڑا دجال آدمی، اور یہ آج کل کے زمانے میں مرزا قادیانی ہے۔ اس کو جہاد کے انکار کے لیے انگریز میدان میں لائے۔ میری ایک تقریر چھپی ہوئی ہے، طاہر القادری اور مرزا غلام محمد قادیانی کا نظریہ جہاد، چھوٹا سا رسالہ ہے، 16 صفحوں کا ہے۔ وہ اگر کہیں سے مل جائے، یہیں سے یہ جمال قاسمی سے شاید مل جائے گا، تو اس میں میں نے بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کو محض بدعتی مت سمجھو، یہ عالمی ایجنڈا، عالمی استعمار کا ایجنٹ ہے، اور اس کو یہاں یہ جہاد کے انکار کرنے کے لیے انگریز نے اس کو میدان میں لایا۔ اس کی ساری تقریر جہاد کے انکار پر مبنی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جب آپ میری تقریر وہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو وہاں آپ کو اس پہ تفصیل مل جائے گی۔ اور یہ میری کتابیں نیٹ پر بھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ہم چونکہ کتاب اصل میں کماتے نہیں ہیں تو کتاب جیسی آتی ہے اور نیٹ پہ بھی ڈلوا لیتے ہیں تاکہ جو لوگ خرید نہ سکے وہ نیٹ وغیرہ واٹس ایپ وغیرہ سے اس کتاب کو لے سکے۔ جی 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 نہیں اس زمانے میں نہیں ہے، اس زمانے حضور سے پہلے تھے، ایسی کوئی تصریح نہیں کہ حضور ہی کے زمانے میں تھے، ایسی کوئی تصریح نہیں ہے۔ نہیں
ہاں تو حضور تو سب سے آخر میں آئے ہوئے نا، تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر حضور سے پہلے اس زمینوں میں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضور کے زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا. حضور سارے زمینوں کے لیے آخر نبی ہیں. اور غلام دستگیر قصوری بریلیوں کے اس سے لکھے حضور صرف اسی زمین کے لیے آخر نبی ہیں. اگر اور زمینوں کے لیے کوئی اور نبی ہو تو کوئی فرق. اب ظالم و بتاؤ ختم نبوت کا انکار وہ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو ساتوں زمینوں کے لیے حضور کو خاتم مانتے ہیں، وہ صرف ایک زمین کے لیے مان رہے ہیں. لیکن گستاخ ہم اور عاشق وہ. یہ تو بدبختی ہے. تو جب یہ عبارت پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھلے گا نا، ان کے ہوش ٹھکانے آئیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا. آج کوئی بریلوی جس سے ہماری تحریریں سیکھ، اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں، جو بریلی ہمیں جانتا ہو بولو مولوی ساجد کو، یا جو ہمارے گروپ کے مولانا قادری صاحب کو، مفتی جیب اللہ صاحب کو، مفتی مجاہد صاحب کو ہم میدان مناظرے میں لائیں گے عبارات پر. تم اپنے کسی پیو کو لاؤ، بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا، ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے ہمارے مطالعے کو، ہمارے علم کو. ہم نے فون کر کر کے ان کا مطالعہ نکالا، وہ فون آج بھی نیٹ پر موجود ہے. ان کو پتہ ہے ہمارے اندر کتنا پانی ہے. یہ مرتے مرتے مر جائیں گے عبارت پر کبھی بیٹھے. اور یہ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے. آپ کو اور میری دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی. کوئی بریلی مناظر تمہیں ٹکرائے، اس کو بولو تو نے اگر اپنی ماں کا حلالی دودھ پیا ہے تو میں ان 4 مولویوں کو لا رہا ہوں، اور تیرے پورے پاکستان میں کوئی حلالی مولوی وہ میدان میں لیا، مرتے مرتے مر جائے گا، عبارات پر کبھی نہیں آئے گا. یہ جھوٹ بولتے کہ جو بندی عبارات پر بات نہیں کر سکتے. ہمارا حیدرآباد میں ہوا عبارات پر گفتگو ہوئی، وہاں بریلی نے کہا بھائی تم یہ بڑے بڑے مولوی کیوں لے کر آ گئے؟ بڑے بڑے مولوی، واہ بھائی واہ. تو کوئی کراچی سے لے کر پشاور تک ان کا کوئی مولوی ہو، وہ کرنا چاہے ہمیں قبول. ہم نے انکار کیا تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم بھاگے، لیکن ان کے زہر کا پیالہ یہی داؤد رضوی، اس کا میں نے معرفت کا حوالہ دیا. اس نے نیٹ پر جی مناظرہ کرے بارات حل کرے. ساتھی بار بار آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نیٹ پر ویڈیو ریکارڈ کروائی. میں نے کہا تو نے اگر واقعی اپنے پیو کا حلالی دودھ پیے 2 کام کر، یا تو سپریم کورٹ جا کیس کر، میں آنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے. اور یا پھر اگر تو سپریم کورٹ نہیں جا سکتا، بھائی خرچے بہت ہے، وکیل کہاں سے کروں گا، خرچے بہت ہے، تو پھر میدان مناظرہ لگا. میں نہ آئے تو چور کسا و میر سا فَبُوِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو یہ چیخیں گے چلائیں گے بڑے. بس آپ ایک پرچی بھیج حضرت، یہاں بیٹھے ہم 2 گھنٹے میں آپ کا بندوبست کرواتے ہیں. مجھے جلدی ہے، میرا وہ ابھی سعید اسد آیا تھا. میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، مجلس کی بات ہے. تو یہاں یہی کراچی میں دیوبندی صاحب ہیں، ان کے پاس ابھی دوبارہ بھی جانے، طالب علم ہمارے ساتھ تھا. اس سے ترتیب بنا لی کہ سعید اسد بھی میرے گھر آ رہے کھانے پہ، تو مولوی ساجد تو بھی آ جا، ان آپس میں بات کر لے. تو اب خدا جانے، دلوں کا اللہ جانتا ہے. آخر میں پتہ چلا کہ سعید اسد حیدرآباد سے فیصل آباد چلا گیا، حیدرآباد سے ہی فیصل آباد چلا گیا. کہتا ہے حضرات کے قریب یہ امت شرک نہیں کر سکتی، لہٰذا مشرک کہنے غلط ہے. اس کا بہت تفصیلی جواب ہمارا رسالہ چھپتا تھا نور سنت، اس میں بھی دیا گیا. حجیہ بریل کتاب اس میں بھی دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ میری امت اجتماعی طور پر شرک نہیں کر سکتی. منا خود حدیث میں آتا ہے کہ آخری عمر میں میری امت، مسلم کی حدیث ہے، لات اور عزا کو پوجے گی. میری امت لات اور عزا کو پوجے، شرک نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتے ہے کہ مجھے اپنی امت پر فقر کا خوف نہیں ہے. تو کیا امت میں کوئی بھی فقیر نہیں ہے؟ بولو نا یار، ہر چوک پہ تو لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ. مراد کے اجتماعی طور پر فقیر. تو ابن حجر نے بھی اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ اجتماعی طور پر شرک نہیں کر سکتے. باقی خود بریلوی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جیسے لطمۃ الغیب میں پیر نصیر السیالوی نے اشرف سیالوی کو چیلنج دے کر لکھا ہے، گولڑوی نے، کہ تو یہ قبول کر سکتے کہ مزاروں پر آج شرک نہیں ہو رہا. تو خود جب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، اور سعید اسد کے لیے تو ہم نے پوری کاپی تیار کی ہے. سعید اسد کے پاس ہمارا دعویٰ یہ تھا نا کہ تم مشرک اور بدعتی ہو، تو ہم نے ان کے گھروں سے حوالے اتنے تیار کیے. وہ بیٹھا نہیں گفتگو کے لیے، ہم نے ان کے گھروں سے ثابت کرنا تھا کہ تم نے خود شرک کو مانا ہے اور پھر خود یہ کام کر رہے ہو. تو یہ جو حدیث پیش کرتے کہ میری امت، مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے، اس کا مراد محدثین نے یہ بتایا کہ اجتماعی طور پر شرک نہیں کر سکتی. ورنہ حدیث میں ہے کہ مجھے میری امت پر فقر کا خوف نہیں، تو پھر یہی مانا کرو کہ امت میں کوئی بھی فقیر نہیں ہے. باقی تفصیلی جواب مولانا ابو قادر صاحب نے نور سن میں دیا ہوا ہے، وہ حدیہ برد میں بھی وہ تفصیلی جواب موجود ہے. اور جی اپنے اصول فتاوی اور اپنے بریلوی مولویوں کے اصول و فتاوی کی روشنی سے کافر. ہاں نہیں، میں بھی نہیں دیتا، میں ان کو کافر نہیں مانتا. جی کس کا؟ ہاں جو مطلقاً بشریت کا انکار کرو کافر ہے.
تو احمد رضا خان صاحب نے کہاں کیے بشریت کا انکار؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا. بس کچھ باتیں ایسی مشہور بھی ہو جاتی ہیں. ویسے خود احمد رضا خان بریلوی نے بشریت کو مانا ہے اور خود لکھا ہے کہ جو مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہ احمد رضا خان نے لکھا ہے. بات سمجھے؟ لیکن ہم جو عقیدے پڑھاتے ہیں وہ عوام اور خواص سب کو ملا کر پڑھاتے. تو ان کے یہاں وہ طبقہ بھی ہے جو حضور کے بشر ہونے کا منکر ہے, وہ طبقہ بھی موجود ہے. تو ہمارا پھر یہ رد ان کے بارے میں ہوتا ہے. باقی احمد رضا خان نے بشریت کا انکار نہیں کیا, وہ مانتے بشریت کو مانتے. ہاں احمد رضا خان ہمارے بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہے, ٹھیک ہے نا, میرے نزدیک وہ کافر اور میرا کابر کے نزدیک وہ کافر گمراہ ہے, جہنمی ہے, معتزلہ کے ساتھ جلے گا, مرے گا, لعنتی ہے, بدبخت ہے. لیکن کفر کا فتویٰ بہت بڑا فتویٰ ہے. ہاں اپنے اصولوں کی روشنی میں کیا ہے, بولو نا یار, وہ کافر ہے تو وہ ہمیں کیا لوڑ. ہاں بھیا اور کوئی سوال؟ بس میں تو نہیں تھکا, تم لوگ تھک گئے بھائی. وہ کوئی سوال کوئی مزے کی بھی نہیں. تو میں تو سمجھتا بریلیوں کی تربیت حاصل کر کے آئے ہوگے, ہمیں پھنسواؤ گے, کوئی علمی اشکالات پیش کرو گے, علمی نکات نکال کے لاؤ گے. یہ تو سارے بچوں والے سوال ہے. سوال تو ہم جیب میں لے کر گھومتے ہیں. اس کے لیے اتنی بڑی مجلس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تم فون پر بھی ہم سے پوچھ سکتے تھے. بولو نا, بس کریں. یہ کوئی سوال ہے ذہن میں؟ ہاں سوال ہی یہ سوال ہے. کس کا؟ سیف الرحمن ارارچی 1 نمبر کا لانتی ملعون تھا. اس کی کتاب ہے وہ کیا نام ہے کتاب کا یار؟ ہدایت السالکین. اس میں اس نے بڑی کفریات بکی ہیں. اب وہ تحریف کے ساتھ وہ کتاب چھاپتے ہیں اور اس پر میرا قسطوار مضمون بھی آتا ہے. ترجمان احناف جو پشاور سے چھپتا ہے اس پر میرا قسطوار مضمون بھی آ رہا ہے. اس کا اس وقت جو مناظر ہے ایاز سیفی اس پر موجود ہے, اور علم غیب کے مسئلے پر جو ہے ان سے مناظرہ بھی, وہاں سے بھاگے بھی. اگر سیفی کہیں آپ کو دستیاب وہ ملے تو ان سے ہمارا رابطہ کروائیے گا, ٹھیک ہے. باقی وہ بھی گمراہ تھا, پیر سیف الرحمن مر گیا ہے, وہ بھی گمراہ تھا. اس کی ہدایت السالکین اس میں کئی گستاخیاں ہیں, اور گستاخیوں کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اب ان گستاخیوں کے ساتھ کو شائع نہیں کرتے, اس کو غائب کر دیا ہے اور ان عبارتوں کو نکال دیا ہے. ہاں چھوڑو, نمبر کیا کرو گے, خط و کتابت کیا کرو, خط و کتابت کا زمانہ ہے. ہاں جی, آپ وسلم کے بارے میں نور کا عقیدہ ہے. جی جی پوچھیں. اب اس سے وضاحت مانگو نا کہ نور و بشر سے اس کی مراد کیا ہے. بڑے دجال ہیں کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے تو نور ہے لیکن لباس بشریت میں آئے ہوئے ہیں. جو بشر ہے وہ ان کا کیا ہے, لباس ہے. یہ اب بظاہر بشریت کا انکار نہیں کر رہے لیکن حقیقت میں انکار کر رہے ہیں, اس لیے کہ لباس عارض ہے, ذات نہیں ہے. او بھیا مولوی صاحب کی قمیض نکال کے میں لٹکا دوں, کیا نام ہے بھائی؟ ہاں عاصم, السلام علیکم عاصم صاحب, خیریت سے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, طبیعت شبیعت ٹھیک ہے؟ آج آپ کورس میں نہیں آئے یار, کیا بات ہے یار. لوگ بولیں گے بیوقوف احمقہ یہ کیا کر رہا ہے. تو بریلی کا دجل دیکھو, وہ کہتے ہیں بشر تو مانتے ہیں لیکن لباس بشر ہے. یہ بھی دراصل بشریت کا انکار ہے. اس لیے کہ یار منطق کیوں نا, سارے لباس تو عوارض میں سے ہے نا یار. بولو نا یار, میں منطق پڑھاتا ہوں, صرف پڑھاتا نہیں بلکہ جو لاحق سائق ہے وہ بھی پڑھتا ہوں. فلسفہ اور منطق غالب ہے مجھ پر. لوگ کہتے ہیں مناظر کو آتا کیا ہے, میرے ساتھ بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے کہ اس کو کیا آتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں کل پڑھایا نا. تو لباس تو دیکھو وہ عوارض میں سے نا, لباس تو وہ در پردہ دراصل وہ لباس وہ بشریت کا انکار کر رہا ہے, اگرچہ بظاہر وہ مان رہا ہے, اگرچہ بظاہر وہ مان رہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ البتہ اگر وہ یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تو بشر ہے, ذات کے اعتبار سے تو بشر ہے لیکن صفت کے اعتبار سے نور ہے, تو ہم اس کے منکر. وہ نور عام ہے, خواہ نور مانوی ہو یا نور حسی ہو. جیسے بعض حدیثوں میں آتے حضور کے بغل سے نور نکلتا تھا یا دانتوں سے نور نکلتا تھا, تو ہم اس کے بھی منکر نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ایک سوال آپ نے کہا کہ جی ختم نبوت ذاتی وہاں ہے, زمانی مراد نہیں ہے. بریلوی اس پہ اعتراض کرے گا کہ بھائی تم نے خود کہا کہ ختم نبوت ذاتی کو زمانی لازم ہے, تو جب ذاتی مان لیا تو زمانی بھی خود بخود لازم ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ امام رازی کا مسلک ہے, آپ نے پڑھا ہوگا. لازم بین بمعنی الاخص, لازم غیر بین بمعنی الاخص, لازم بین بمعنی العام, لازم غیر بین بمعنی العام. یہ صرف امام رازی کا مسلک ہے کہ جہاں جہاں لازم ہوگا وہاں وہاں ملزوم بھی ہوگا. عام منطقیوں کے مذہب دیکھو, مثال کے طور پر سورج کو کیا لازم ہے؟
دن روشنی، منطق میں تو نے روشنی پڑھا ہے، سورج کو لگا کے دن پڑھا ہے، تو سورج کو کیا لازم ہے؟ بولو نا یار۔ اچھا جس دن پورا چاند گرن ہو، دن پورا چاند کا ہو، سورج گرن سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو کراچی والا، جس دن پورا سورج گرن ہو تو سورج موجود ہوتا ہے کہ نہیں موجود ہوتا؟ لیکن دن ہے، تو پتہ چلا جہاں لازم ہوگا وہاں ملزوم۔ ایک اور چلو منطقی، منطق کے اندر محال کا تصور محال، بولو، وہ دیکھو میرا شاگرد کہہ رہا نہیں ہے، تو صحیح ہے نا؟ نہیں ہے نا یار؟ تو منطق میں محال کا تصور محال نہیں ہے۔ ہم یہ تصور ایک کر لیتے کہ ایک اور سورج ہے، تو دن پر کوئی اثر پڑا؟ بولو نا یار۔ تو بہرحال خیر یہ ایک ایسی علمی انداز، اب اس کی گتھیاں تم خود سمجھانا کہ میں نے کیا بولا ہے، تو ضروری نہیں کہ جہاں لازم ہوگا وہاں۔ یہ صرف امام راضی کا مسئلہ کہ جمہور مناطقہ کا یہ مذہب نہیں ہے۔ بریلیوں کو اتنی سمجھ کے آئے ہیں، وہ ایسی ڈھگ ماریں گے تم، یہ بس یہ 4 قسم جو میں نے بیان کی یہی بیان کروں، اس میں سے بتا کون سا وہ۔ میں نے بریلیوں کو فون کیا، بڑا میں نے ذلیل کیا، میں نے کہا تم جو علم غیب مانتے حضور کے لیے، یہ علم غیب بشرط شے لا بشرط شے یا لا شے یا بشرط ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے تھے اور فون کاٹ لیتے تھے، اور فون تو جب آپ یہ 4 اس طرح بولے کہ بس وہ ایک کو میں نے کہا بھئی تیری دلیل کا صغرا سین ہو، کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے صغرا کبرا تیری بہنوں کے نام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت صاحب، تو یہ تو ان کا حال ان بدبختوں کا کہتے ہیں، ذرا وہ پھٹا ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ہاں بھائی کوئی اور سوال؟ بھائی جن کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، بھائی جن کو نماز پڑھنے جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ جا سکتے ہیں۔ جی 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 نہیں وہ تو وہ کہتے ہیں نا، ہاں ہاں وہ تو وہ کہتے ہیں، وہ تو موجود ہے۔ اور ہاں یہ واو تفسیریہ ہے، واو کی کئی قسمیں نا، تو اس میں سے واو تفسیریہ ہے، یہ کتاب کی تفسیر بیان کرے گا۔ جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے وہ کتاب ہی نور ہے، وہ کتاب ہی کیا ہے؟ نور ہے۔ یہدی بہ اللہ ہے نا، اگر دونوں سے مراد الگ الگ ہوتا تو ضمیر بھی کیا آتی؟ تثنیہ کیا آتی نا، اس لیے کہ ذوات کی ضمیر ہے نا، لیکن ضمیر آگے ایک آئی ہوئی ہے۔ پھر دوسری بات دیکھو نا، قرآن میں خود حضور نے فرمایا سبحانہ کیا ہے؟ ہل کنت الا بشرا، بولو نا یار، کنت الا بشرا رسولا۔ ایک تو حسر ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، لیکن کنتو کی ضمیر ہے، یہ ضمائر ذوات کے لیے وضع ہے، تو پتہ چلا حضور کی ذات ہی بشر تھی۔ بات سمجھا رہی؟ باقی اس کے جوابات تو بہت جوابات ہیں، اور شاید حضرت نے پڑھائے بھی ہیں، اس درس میں آپ شریک نہیں ہوئے، صبح کے ٹائم وہ درس پڑھاتے ہیں۔ باقی امام اہل سنت کی جو تنقید متین ہے کتاب، اس میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، کیا کہتے ہیں جو ہے نا۔ تو یہ واو وہ عاطفہ نہیں ہے، یہ واو ہے تو عاطفہ لیکن تفسیر کے معنی میں، یعنی تمہارے پاس کتاب آئی، کون سی کتاب؟ وہی کتاب جو نور ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دونوں سے الگ الگ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلیل آگے کہ ضمیر واحد کی آئی ہوئی ہے، اگر کتاب الگ ہوتا اور نور الگ ہوتا تو ضمیر کس کی آتی؟ تثنیہ کی آتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوئی سوال؟ مزہ نہیں آ رہا مجھے کوئی یار۔ ہاں تو یہ استعارہ ہے نا، یہ استعارہ ہے میرے بھائی، یہ تو استعارہ ہے نا، کہ دیکھو جو لباس ہوتا ہے اس سے آدمی کی عزت پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے آدمی کا پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تمہارے لیے پردہ ہے، یہ تمہارے لیے پردہ ہے، یہ تو استعارہ ہے مولوی صاحب، یہ ذات نہیں ہے، استعارہ ہے۔ استعارہ کی جس کو بولتے ہیں، یہ تو استعارہ ہے اور کنایہ ہے۔ استعارہ ہے یہ حرمت سے، کہ جس طرح لباس آدمی کا پردہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، کس نے بولے کہ اس سے مراد ذات ہے؟ اس سے مراد پردے کو بیان کرنا ہے، کہ جیسے ایک لباس پردہ ہوتا ہے، اس طرح تمہاری بیویاں تمہارے لیے پردہ ہیں اور تمہارے مرد تمہاری بیویوں کے لیے پردہ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے مراد ذات بیوی نہیں ہے اور ذات شوہر مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر بالفرض ہو بھی تو حقیقت اور مجاز بھی تو ہے نا، وہ کہاں گئی پھر؟ یا مجاز مان لو۔ ہاں بھائی کوئی اور سوال؟ کوئی اور سوال؟ اچھا ہاں 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 بالکل، بس اس کے اطاعت کا کیڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ صحیح آدمی کے پاس آیا تھا، پہلے تو دجل و فریب تھا، اصل میں اس کو یہ شوق تھا، وہ جا رہا مولانا ترجمیل صاحب، دے کل فن رجال، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسا میں نے آپ کو سبق پڑھایا ہے، مولانا ترجمیل صاحب ایسا پڑھا سکتا ہے؟
بولو نا، الیاس قادری ایسا پڑھا سکتا ہے؟ ہر موضوع کے لیے اپنے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہمارا ترجمیل صاحب کے پاس گیا، ہمارا ترجمیل صاحب نے خود کبھی یہ باتیں نہیں دیکھی، وہ باتیں کیا کرے گا؟ ترجمیل صاحب کو فون کرو کہ تحضر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولے گا میں نے دیکھی نہیں، میں مطلب کہاں سے بیان کروں؟ حفظ الایمان میں نے دیکھی نہیں، میں مطلب کہاں سے بیان کروں؟ تو اس کو یہ شوق تھا کہ میں لوگوں کو یہ تاثر دوں کہ دیکھو میں تو اتحاد کے لیے آج جاتا ہوں، دیوبندی مولوی تیار نہیں ہوتے، وہی بھاگ رہے ہوتے. تو کسی طرح اس سے سیٹ ہو گیا کہ تو الیاس گھمن کے پاس جا. اصل فسادی تو یہ ہے، اگر طارق جمیل تیرے سے راضی بھی ہو جائے تو گھمن نے تو پھر بھی کورس کروانے، فساد تو پھر بھی کرنا ہے. طارق جمیل راضی ہو جائے، قاسمی صاحب نے کورس تو پھر بھی کروانا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ اسی نشے میں کیا آ گیا گھمن صاحب کے پاس. اس نے کہا چلو صوفی آدمیوں کو، انہوں نے کہا بھی یار تم تو یہاں مناظروں والی بات کرو، باہر خانقاہ تم نے بورڈ لگایا ہوا ہے خانقاہ حنفیہ. تو گھمن صاحب نے کہا اب خانقاہی بات کرے، خانقاہ بھی یہیں ملے گی، تدریس کی بات کرے مدرس بھی یہیں ملیں گے، اور مناظرے کی بات کرے تو مناظر بھی یہیں ملیں گے. ابھی آپ مناظرے کی جائے، خانقاہ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا گفتگو مناظرے کے اصولوں پر چلے گی. تو وہ جب اس سے ہوئی وہ پھنسا، وہ ویڈیو پوری موجود ہے نیٹ کے اوپر، وہ دیکھے اس کی کیسے مٹی پلید ہوئی ہے. تو وہ کیڑا کیا ہو گیا، بس نکل بھی گیا، اور غالباً نکل تو نہیں گیا، اندر ہی مر گیا اندر ہی. تو بس یہ تھا، اگر سچا تھا تو آگے چلتا نا، اوروں کے پاس جاتا. تو اس کا دجل ہم تو چاہتے تھے، ہم نے بڑی پلاننگ کی کہ یہ یہاں آئے، ہمارے جال میں پھنسے، اور وہ جال میں پھنس گیا. ٹھیک ہے نا؟ اصل بندے کے پاس آؤ تو آپ کو پتہ چلے نا. تو وہاں دیکھو نا، طارق جمیل صاحب کے پاس جا رہے، ویڈیو خود بنا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زید راشدی صاحب کے پاس جا رہے، ویڈیو خود بنا رہے، اور ہمارے پاس کہتے ہیں ویڈیو بند کر لیں، ویڈیو بند کر لیں. کیوں بند کریں؟ یہاں تیرا دجل و فریب کھلے گا نا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کی بولتی وہاں بن ہوئی پڑی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں بولوں کیا. بس یہ کر رہا ہے، بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ابھی بھی اگر کسی کو ایسے اتحاد کا شوق ہو تو ہوم ڈیلیوری موجود ہے، 24 آور آل آف دا ویک، 7 ڈے 24 آور ایمرجنسی وارڈ. ہاں بھائی کوئی اور سوال؟ اچھا بھائی بات سنیں، مولوی سعید اسد، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. مولوی سعید اسد صاحب، ابھی ایک بندے نے مجھے کہا ہے کہ جب تک میں ہوں کوئی دیوبندی چیلنج نہیں کر سکتا. کوئی شرم کرو یار، سفید داڑھی ہے، کوئی اس عمر میں تو حیا کے ساتھ قبر میں جاؤ. اگر واقعی تم میں اتنی غیرت ہے، حیا ہے، شرم ہے، اور بے شرمو، ہم نے تو 4 سال پہلے اپنے رسالے میں اشتہار دیا ہوا ہے کہ کسی بریلی مائی کے لال کا کوئی چیلنج ہو، وہ چیلنج ہمیں قبول ہے. مفتی نجیب اللہ صاحب نے تمہارے اشرف سیالوی، وہ کیا ہے، اشرف جلالی کو چیلنج دیا ہوا ہے، وہ بھاگا ہوا ہے. مولانا قادری صاحب نے وہ ان کا جو موٹا ہے حجت اللہ نام اس گینڈے کا بھول گیا، وہ عزت رسول کانفرنس کرواتے پتہ نہیں کیا، عرفان مشہدی، اس کو چیلنج دیا ہوا ہے. تو اب اگر آپ میں غیرت اور اہمیت ہے اور آپ عبارات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں، غیرت کریں، ہمت کریں. آپ حیدرآباد ہر سال آتے، حیدرآباد ہم سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. کراچی میں جس دیوبندی مہمان کے پاس آپ رکتے ہیں وہ مجھے بھی جانتا ہے، وہاں ترتیب بنائے، ہم حاضر ہوں گے. باقی چیلنج سے کیا مراد ہے اور کیا ہم دے گا کہتے ہیں؟ کسی میں اگر غیرت ہے، جرت ہے، ہمت ہے تو آئے حسام الحرمین پر اور احمد خان کی کفر ایمان پر بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے بیٹھے. اور اب ہم گھر تو نہیں جا سکتے کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی گھر میں بیٹھ کے تو جیسا بھی ہم نے کر دیا وہ بھی کرتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر گفتگو کرنی ہے تو ہم نے بھائی 4 سال پہلے 2015 میں قریباً ہم نے نور سند رسالے کے پیچھے چھاپا ہوا ہے کہ جس بریلوی کا جہاں کوئی چیلنج جو ہمیں قبول ہے، اور نیچے نمبر دیے ہوئے ہیں، کس نمبروں پہ رابطہ کرو. ابھی بھی کہہ رہے سب ہمیں جانتے. مزے کی بات ہے میرا نمبر ہر بریلوی کے پاس، تمہارے پاس نہیں ہے. مزے کی بات ہے مفتی نجیب اللہ صاحب کا نمبر ہر بریلوی کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. مزے کی بات ہے قادری صاحب کا نمبر ہر بریلوی کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. تو بغیر تو کرو نا ہمیں فون. میرا تو بریلیوں کو گھر بھی معلوم ہے جو کراچی میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں اعظم بستی میں ہوتا ہوں، ان کو تو میرا گھر بھی معلوم ہے. تو بغیر تو آؤ بیٹھو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال اور کوئی سوال؟ اب اگر کوئی چیلنج کرتا ہے یا گفتگو کر دے تو اس کو لاؤ. اب ہم اس کے گھر نہیں جا سکتے. اگر وہ کہ میں چیلنج بھی کر رہا ہوں اور میرے گھر آ تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو شوق ہے تو وہ آئے، جس کا بچہ ہونا ہے وہ اسپتال جائے نا. اب اسپتال تو پورا ہم اس کے گھر نہیں لا سکتے کہ تو بچہ نکال میرے. بھائی بچہ تو نے دینا ہے تو تو آ جا کے جو نا ہمارے سامنے بیٹھ. ہاں بھیا، عرف میں چونکہ ہر درس نظامی والے کو عالم کہتے ہیں، لہذا کہہ سکتے ہے جاہل کٹے ہیں، بالکل اجہل کٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جاہل ہے.
نہیں تو کسی بریلی مولوی اس کو آپ مانتے ہو، فون ملاؤ میں بھی اس سے بات کرتا ہوں، اس کا علم آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا بڑا عالم ہے. ہاں وہ نامرادہ عالم کی فضیلت تب ملے گی نا جب جنت میں جائیں گے. بھائی شادی تو میں بہو تو میں تب لاؤں نا. وہ ایک آدمی تھا وہ خانہ کعبہ کی چادر سے لپٹ رہا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ تیرا کرم مجھے رو رہے چلا رہے. ایک آدمی کو رحم آیا، اس نے کہا یار بیچارہ کیسے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. اس نے کہا شادی ہوئی ہے میاں؟ کہا نہیں شادی تو ابھی تک نہیں ہوئی. تو نامرادہ ان کو علم کی فضیلت تب ملے گی جب جنت میں جائیں گے، جب ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا. بولو نا. وہ حدیث کے مصداق ہوں گے کہ بے عمل خطبہ کی آنتیں نکال کے جہنم میں گھمائی جائیں گے، وہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے. علماء کیا معتزلہ میں نہیں تھے؟ کیا خوارج میں نہیں تھے؟ ایسے ایسے علماء تھے معتزلہ میں، تمہارے بڑے بڑے علماء کو پریشان کیا ہوا تھا. تو وہ کیا ان کو علم کی فضیلت ملے گی؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ علماء سے مراد یہ کہ دنیا کے اعتبار سے ان کی ایک سند ہے عالم ہونے کی، لیکن آخرت میں ان کی کوئی سند مثلهم کمثل الحمار، وہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں، جو ان کا ٹھکانہ یہ ان کا ٹھکانہ. بس جی بس ختم کرے. چلو بھیا یہ بھی تنگ ہو گئے، کب اٹھے گا مولوی؟